بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آؤٹ شیٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے نیو ناول کی نیو ناول نہیں، اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 5۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آؤٹ شیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ پہلے ایپیسوڈ پڑھتے ہیں دین کمنٹ سیشن۔ ریحان انکل، یالے کہاں ہے؟ یالے کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نا، میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ ایک پل کو تو ان کا خود کا سر بھی چکر آ گیا، جبکہ سمرن اس کے تو ہوش و حواس ہی جیسے گم ہو گئے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مقصوم بر وقت نہیں سنبھال رہی تھی تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ بابا، یالے آپ کے پاس ہی تو گئی تھی شاپنگ مال میں نے خود دیکھا تھا۔ وانی کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ نہیں وانی بیٹا، میں نے یالے کو نہیں دیکھا، اور پھر اچانک سے جو دھماکہ ہوا، شور شرابہ، بھاگ دوڑ، تو میں فوراً سمجھ گیا کہ کہیں بم بلاسٹ ہوا ہے۔ میں فوراً وہاں سے نکلا تھا، بلکہ اس دوران میں مسلسل آپ سب کو باری باری فون کالز بھی کر رہا تھا، مگر نیٹ ورک ہی آف ہو گیا۔ او مائی گاڈ، مجھے جانا پڑے گا۔ عارفین اندر سے بری طرح ڈر رہا تھا، وہ صحیح معنوں میں گھبرا کے رہ گیا۔ کئی وسوسے اس کے دل و دماغ میں کنڈلی مار رہے تھے۔ رکو بیٹا، میں بھی چلتا ہوں۔ یالے بیٹی ہماری مہمان، ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں ریحان انکل، آپ یہی رکے ان لوگوں کے پاس، میں جاتا ہوں یالے کو لانے۔ مقصوم، تم سمرن بھابی کو اندر لے کے چلو، ان کا خیال رکھنا۔ ہیرا رضا کو سنبھالو، میں یالے کو لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ بغیر کسی کی طرح سنے گاڑی میں تیزی سے بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا، جہاں سکرین پر زرمیل کالنگ جگمگا رہا تھا۔ عارفین کے دل کو جیسے ایک سہارا ملا۔ اس مشکل گھڑی میں اس نے جلدی سے فون ریسیو کیا اور کان سے لگایا۔ ایک منٹ، تھینک گاڈ زرمیل، تم نے فون کر لیا۔ یالے میرے پاس ہے۔ واٹ؟ تمہارے پاس؟ مگر کیسے؟ اب یہ وقت بتانے کا نہیں، یہ بتاؤ کہ کہاں رکے۔ یالے بہت رو رہی ہے، وہاں آنا چاہتی ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ یالے تمہارے پاس صحیح سلامت ہے۔ سمرن بھابی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں ابھی انہیں بتاؤں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تم ہو کہاں؟ یار حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ یالے کو کہو کچھ دیر وہاں رکے، وہاں سے جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں میں خود اسے لینے آؤں گا۔ اوکے، اور سب تو ٹھیک ہے وہاں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ کیا وہ سب خیریت ہے نا؟ کس کا فون تھا؟ ریحان انکل وہیں کھڑے تھے۔ زرمیل کا تھا فون، اتفاق سے وہ بھی وہیں سی شاپنگ مال میں تھا۔ وہی یالے کو اپنے ساتھ ہوٹل لے گیا۔ عارفی نے گاڑی بند کی اور اس میں سے اتر گیا۔ یالے تو ٹھیک ہے نا؟ لب و لہجے میں فکر مندی واضح تھی۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس یہاں آنے کے لیے رو رہی ہے۔ میں ذرا سمرن بھابی کی بات کروا دوں یالے سے، وہ بہت پریشان ہو گئی ہیں۔ ہاں عارفین بیٹا، پہلا کام یہی ضروری ہے۔ اب پھر عارفین نے اسے کال کی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس مجھے لینے آئے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ یالے گڑیا، ایک تو حالات بہت خراب ہو گئے، اوپر سے دیکھو ٹھنڈ کس قدر بڑھ گئی ہے، اور اس دھماکے کی وجہ سے سڑک پر برف کا بھاری تودا گر گیا۔ سارے راستے بلاک ہے، ورنہ میں ضرور آ جاتا۔ عارفین مستقل اسے سمجھا رہا تھا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ اس نے سمرن سے بھی کافی دیر تک ضد باندھی ہوئی تھی۔ بس سمرن بھابی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے وہاں آنا ہے۔ وہ سب ٹی وی دیکھتا، زرمیل سن رہا تھا، وقتاً فوقتاً اس پر ایک نظر بھی ڈال رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے نابی کے داس لبوں پر ہلکی سی دھیمی مسکراہٹ بھی آ جاتی۔ وہ جانتا تھا وہ اصل وجہ اس کے یہاں جانے کی وہ خود ہے۔ ایک کمرے میں وہ دونوں اکیلے تھے، اور اس تنہائی سے بھاگ رہی تھی، وہ اس سے بھاگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے عارفین بھائی، آپ مجھے پیدل لینے آ جائیں۔ خدا کو مانو یار، کیوں اس ٹھنڈ میں میری کلفی جماؤ گی؟ اس کی چھوٹی سی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا تھا، بلکہ وہ خود بھی اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ یہاں آنے کی ضد کیوں کر رہی ہے۔ اگر مجھے یہاں کے راستے معلوم ہوتے نا تو میں کبھی آپ سے اتنی منتیں نہیں کرتی۔ اچھا تو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کھانا کھایا تم نے؟ نہیں، اور کھاؤں گی بھی نہیں۔ وہ تو زرمیل تمہیں کھلا ہی دے گا، میں مطمئن ہوں۔ عارفین بھائی، میں آپ کا گلا دبا دوں گی، وہ غصے سے چیخی تھی۔ شرم تو نہیں آ رہی؟ میں یہاں اپنا ہنی مون منانے آیا اور تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہی ہو۔ بھاڑ میں گیا آپ کا ہنی مون۔ اس کے تنک کر کہنے پر عارفین کا بھرپور کہکا کمرے میں گونجا۔ یہ قسم سے میں تو ابھی آ جاؤں تمہیں لینے، مگر یہ مقصوم اشاروں میں منع کر رہی ہے۔ بول رہی ہے کہ میں اپنے اکلوتے شوہر کو اس ٹھنڈ میں باہر جانے نہیں دوں گی۔ اگر یقین نہیں آئے تو میرے سامنے بیٹھی خود ہی پوچھ لو۔ مقصوم اپنی طرف رخ دیکھ کر بری طرح گڑبڑا کے رہ گئی۔ وہ جو ان دونوں کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی، عارفین کے جھوٹ بولنے پر گھور کے رہ گئی۔ فون کے لاؤڈ سپیکر ہونے کی وجہ سے سب ایک دوسرے کی گفتگو بآسانی سن رہے تھے۔ اگر میں مقصوم بھابی کو نہیں جانتی تو یقیناً آپ کو جولو کا غلام کہتی، وہ دانت پیس کر بولی۔ لیکن میں زرمیل کو ضرور بول سکتا ہوں، وہ چھیڑنے سے باز نہیں ہے۔ عارفین بھائی لکھ کر رکھ لیں، آپ میرے ہاتھ قتل ہوں گے۔ کیا اول فول بولی ہو یالے؟ بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آتا بول دیتی ہو۔ کہا نا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ٹھنڈ کے علاوہ وہ سارے راستے بلاک کر دیے گئے ہیں۔ تم زرمیل کے ساتھ ہی ہو نا؟ ہم کل صبح تمہیں لینے آ جائیں گے۔ اب چپ کر کے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، اور رضا کی بھی بالکل فکر مت کرو، وہ میرے پاس ہے۔ کھانا کھلا کے سلا دیا میں نے اسے۔ سمرن نے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی تھی۔ انہوں نے مقصوم کو بھی بغور دیکھا کہ کہیں سے یالے کی بات ناگوار تو نہیں لگی تھی۔ آخر عارفین اب اس کا شوہر بھی تھا، مگر شکر تھا وہ مسکرا رہی تھی۔ مگر سمرن بھابی، وہ منمنا کے رہ گئی۔ کوئی اگر مگر نہیں، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ۔ آج کے بعد تمہیں نصیحت ہوگی شاپنگ کا شوق بھی ختم ہو گیا ہوگا تمہارا، آج کے ہولناک واقعے کے بعد۔ سمرن بھا، اس کے باقی لفظ ہونٹوں کے اندر ہی دم توڑ گئی، کیونکہ زرمیل نے اسے سیل فون لے کر سب کو گڈ نائٹ کہہ کر موبائل آف کر دیا تھا۔
موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ سب سے بات ہو گئی، خوب تنگ کر لیا تم نے سب کو، اب ایسے کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا آ کر کھا لو۔ نرمی سے بولتا پرشوق نظروں سے اس کی گرین کانچ میں جھانکنے لگا۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی، نہیں کھانا مجھے کھانا، اس نے تنک کر کہتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ مگر سمرن تو بتا رہی تھی تم نے آج دوپہر کو بھی کچھ نہیں کہا، جہاں تک میرے علم میں تو تم بھوک کی بہت اچھی ہو۔ پہلے کی یالے اور اب کی آج کی یالے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ وہ اسے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، قسمت نے کہاں لا کر کس کے رحم و کرم پر مارا تھا۔ مطلب پہلے تمہارے سر پر سینگ نہیں تھے اور اب تمہارے سر پر سینگ نکل ہے نا؟ پرمزہ انداز میں بولتا وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھی۔ دیکھیے مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں، بلکہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ مجھ سے مخاطب ہی نہ ہو۔ زرمیل نے ایک جاندار زندگی سے بھرپور کہہ کر اس کمرے کی پھیلی خوشبو سے معطر فضاؤں میں لگایا۔ اوکے کوشش کروں گا، مگر فی الحال تو تمہاری لڑائی مجھ سے ہے نا، کھانے سے تو نہیں، اس لیے شاباش کھانا کھا لو، ورنہ دوسری صورت میں مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا پڑے گا جس میں مجھے کوئی یار محسوس نہیں ہوگا۔ اب تم بتاؤ کھاؤ گی میرے ہاتھ سے کھانا؟ وہ بھی کھڑا ہوا اور اس کے مقابل آ ٹھہرا۔ یالے کو اس پہاڑ جیسے وجود کے آگے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا لگا، اگر وہ چاہتی تو بھی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، اس کا مقابلہ کرنا اس کے نازک وجود کے بس کی بات نہیں تھی، اور جب خالی پیٹ ہو تو اور ناممکن تھی۔ اسے گھورتی اپنا پیر پٹکتی اس کے سامنے سے ہٹی اور کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے، اس پر اسپیگٹی سلاد ڈالی اور چمچے سے دھیرے دھیرے کھانے لگی۔ اس پل وہ خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہی تھی کہ صرف دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ زرمیل نے بغور اس کا سندر مکھڑا دیکھا، اس کی گرین کانچ میں ایک سمندر ٹھانٹھے مارا تھا جس میں باہر آنے کا راستہ نہیں دے رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا وہ کھانا بھی زبردستی حلق سے نیچے اتار رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی لغزی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں کپ کپا رہی ہے، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا اس کی موجودگی سے بھی گھبرا رہی ہے۔ وہ گھر اپنوں سے دور یہاں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ زرمیل تھا تو اس کا شوہر جس کا مقام ہر رشتے سے بڑا تھا، مگر اس کے لیے وہ صرف نام کا شوہر تھا۔ بس اب مجھ سے اور نہیں کھایا جائے گا۔ اس نے 2-3 لقمے کے علاوہ بالکل نہیں کھایا تھا، بس اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کے دل دکھنے لگا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ اب وہ بند ہو ہی جائے گا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی اور اس شخص کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا، مگر کیا کرتی، اس کا حوصلہ پست پڑنے لگا تھا۔ تا دیر سمندر آنکھوں میں ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا اور اپنے بہنے کا راستہ نکالتا چلا گیا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ ان حالات پر، اپنی بے بسی پر، یا اس بند کمرے میں اس تنہائی میں زرمیل کی موجودگی سے؟ زرمیل جو بغور اسی کی حرکاتوں سے سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا، آرام سے چلتا ہوا صحیح ہو جائے گا میرا بچہ سونے، ابھی فوری طور پہ تو نہیں نا پڑ جاتا، آہستہ آہستہ پڑے گا میرا بیٹا، صبح پڑ جائے گا ہاں انشاءاللہ۔ زرمیل جو بغور اسی کے حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا، آرام سے چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے، اس کے بے حد قریب آ ٹھہرا تھا اور اپنے آہنی مضبوط ہاتھ اس کے نازک شانے پر دھر دیے، اس کا رخ اپنی سمت موڑا تھا۔ کیوں مجھے تکلیف دے رہی؟ تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا مجھے درد دے کر، خوشی ہوتی ہے تمہیں؟ میری بے بسی پر، ایسی حالت پر تمہارے دل کو تسکین ملتی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں، مگر تم جان کر مجھ سے نگاہ چراتی ہو، مجھ سے کترا کے نکل جاتی ہو۔ زرمیل نے اس کی تھوڑی پر اپنی انگشت شہادت رکھی، اس کا بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یالے نے بہت مشکل سے اپنے بھیگے گرین کانچ اوپر اٹھائے تھے۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ 2 سال سے جو میں پل پل مری ہوں، جتنی اذیت میں نے سہی، اس کا کوئی حساب نہیں۔ وہ بھی بھڑکی تھی اس کے الزام پر، اس کے دونوں ہاتھ اپنے شانوں سے ایک جھٹکے سے ہٹا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مگر میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی ازالہ نہیں ہے اس کا، اگر ہے تو صرف ہماری جدائی، آپ کو مجھے بھولنا پڑے گا کیونکہ میں آپ کو بھول چکی ہوں، یالے نے کہتے ہوئے اپنا رخ اس کی سمت سے پھیر لیا۔ یہی بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ زرمیل نے ایک جھٹکے سے اس کا نازک بازو اپنی مضبوط ہتھیلی کی گرفت میں مقید کیا اور ایک جھٹکے سے خود سے قریب تر کیا۔ یالے سچ افتاد کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، توقع نہیں تھی کہ زرمیل یہ حرکت کر جائے گا، مگر وہ بھول گئی کہ زرمیل سے اب ہر بے باکی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لگی اپنی بے ترتیب سانسوں کی بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی گرم سانسوں سے الجھنے لگی تھی۔ اسی وقت باہر ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی، جانے کیا ہوا تھا؟ بجلی گری تھی، بادل گرجے تھے، دھماکہ ہوا تھا، یا پھر کہیں برف کا بھاری تودہ گرا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف بجلی معطل ہوئی بلکہ اس گہرے سناٹے میں دور کہیں سے کسی جانور کی عجیب گرانے کی آواز آ رہی تھی۔ پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یالے کا دل بہت بری طرح دھڑ گیا، اس کا سانس اندر ہی اٹک گیا تھا۔ اپنے بالکل قریب زرمیل کے سینے سے لپٹی اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں زور سے دبوچ لیا تھا۔ یہ کیسی آواز ہے زرمیل؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے میری ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ تو باقاعدہ رونے لگی، وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس سے لگی اس کے اندر پناہ ڈھونڈ رہی تھی، ہر ڈر سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ زرمیل نے بہت گہرائی سے اس کو محسوس کیا۔ کس قدر پاگل ہوتی ہیں یہ صنف نازک بھی، جن سے زخم ملتا ہے مرہم بھی انہی سے لگوانا چاہتی ہیں۔
زرمیل نے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار کھینچ لیا، اس کی ہچکیوں کے زد میں وجود کو خود میں چھپا لیا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور دونوں بازو میں اس نازک پیکر کو بھرے ہوئے بستر تک لیا اور بہت احتیاط سے بستر پہ لٹا دیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا، ڈرو مت۔ آج میں تمہاری ساری ناراضگی خود میں سمول لوں گا، تمہارے ایک ایک دکھ کا اذیت کا مداوع کروں گا، تمہارے سارے زخموں پر اپنے پیار کا مرہم رکھوں گا۔ میں تمہیں مزید بکھرنے نہیں دوں گا یالے۔ وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس پھیرنے لگا، اور جب تک یالے کو ادراک ہوا بہت دیر ہو چکی تھی، وہ پوری طرح زرمیل کی مضبوط باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ زرمیل نے اس کے گرد اپنی گرفت کا دائرہ مزید تنگ سے تنگ کرنا شروع کر دیا، نہ تو اسے غصہ کرنے کا موقع دیا اور نہ ہی کسی قسم کی مزاحمت یا احتجاج کا۔ وہ جتنا بکھرتی وہ مزید اسے سمیٹتا چلا گیا۔ اچھا جی۔ وہ قداور آئینے کے آگے اپنے لمبے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ آئینے میں بیڈ پر نیم دراز عارفین کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا، جانے یالے میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ عارفین جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہا تھا، سر اٹھا کر مقصوم کو دیکھا۔ کس بارے میں؟ اس نے میگزین بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر مقصوم کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے دلکش سراپے میں اس کے لمبے گھنے بالوں میں نظریں الجھنے لگیں۔ بے شک وہ بہت حسین تھی، چاند کی طرح روشن چمکتا چہرہ پہلی نظر میں اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس کا دل کب وہ اس سے محبت کر بیٹھا، وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ وہ کسی خوبصورت دعا کی طرح بن مانگے اس کے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی، کہ اس کی محبت ہی نہیں، اس کا عشق بن کر اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ اس کی محبت اس کی آتی جاتی سانسوں میں خوشبو کی طرح مہک رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مقصوم اس بات سے بے خبر انجان ہے یا پھر جان کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئی تھنک سیکنڈ آپشن از ٹرو۔ یہی کہ میں نے آپ کو منع کیا باہر نکلنے سے۔ اس کی گہری ہوتی سوچوں کا کفل ٹوٹ چکا تھا۔ تو تم واقعی چاہتی تھی کہ میں اس ٹھنڈ میں خراب حالات میں باہر نکلتا؟ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ آج کی ٹھنڈ کو محسوس کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ تو پھر وہ کہو نا جو میرے کان سننے کی شدت سے بےتاب ہے۔ بالکل قریب سے یہ آواز اس کے پاس گونجی، نہایت چونک کر جیسے پلٹی۔ عارفین اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا، اس کے قدم ڈگمگائے۔ خود کو بچانے کی صحیح میں اس نے بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ عارفین کی آنکھوں میں اس کے ذرا سے لمس سے خماری سی چھانے لگی۔ اس پل تو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، دل بے قابو سا، بے قرار سا اس کی قربت پانے کے لیے ہمکنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں بازوں سے اس کی نازک مرمری کمر کے ارد گرد مضبوط سا حصار کھینچ دیا، اس کو اپنے سے اس قدر قریب کر لیا کہ معمولی سے انچ بھر کا فاصلہ بھی مٹ چکا تھا۔ وہ کچھ جاننا، کچھ سوچنا سمجھنا نہیں چاہتا تھا، صرف اس کو احساس کرانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں، اس کے عشق میں روز بروز کس قدر شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ آج اپنے رشتے کی تمام دوریوں کو نزدیکیوں میں بدلنا چاہتا تھا، مگر اس کے برعکس مقصوم کے جذبات و احساسات بالکل مختلف تھے۔ اس کا تو جیسے سانس رکنے لگا، دل کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اپنے وجود پر۔ جس طرح اس کے بازوں کی حصار کی گرفت مضبوط تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جان لیوا اسدے نے اسے مضبوطی سے اپنے شکنجے میں جکڑا ہے۔ اس کی گرم سانسوں کے تھپیڑے سے اپنا وجود ایک دہکتی ہوئی آگ کی لپیٹ میں جھلستا محسوس ہونے لگا کہ پل بھر میں جیسے وہ خاک کا ڈھیر بن جائے گی۔ سیاہ آنکھوں کی پتلیوں پر گھپ اندھیرا سا چھانے لگا، اور پھر چپک سے ان سیاہ آنکھوں کی پتلیوں پر ایک چہرہ واضح نمودار ہوا۔ وہ چہرہ تھا اس کی بیسٹ فرینڈ سومی کا، جسے وہ دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لاکھ لعنت تیرے تے، میں نے کہا کہ پڑا ایسی لانتی ہے، مذاق بنا کر رکھا ہوا نکاح کو۔ اس سے بے وفائی کا تصور بھی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ امانت میں خیانت کرنے کا گناہ گار نہیں بن سکتی تھی، جو خصمون خوف ہے۔ اور پھر جب وہ کچھ نہیں بھولی تو عارفین کیسے فراموش کر سکتا تھا اسے؟ یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ اس کے تمام عہد و وعدے سومی کے لیے تھے۔ اس کی محبت و چاہت اس کی فقط صرف اور صرف سومی تھی، اور کوئی نہیں۔ اور وہ ایسا نہیں ہونے دے گی، عارفین کو بہکنے نہیں دے گی، اس کی راہ میں اسے بھٹکنے نہیں دے گی، اس کا وعدے سے بھولنے نہیں دے گی۔ لانتی عورتیں کیڑا وعدہ کیتا نے بے غیرت جی نہ ہوے تے ایداں دیاں ہوندیاں کہ نا اپنا بندہ نہ رکھ کے نا تشتری چ رکھ کے سہیلی نے دے رہی ہے۔ عارفین اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا کہ مقصوم نے اپنی پوری جان لگا کر اس کے چوڑے سینے پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جما کر اسے جھٹکے سے اپنے سے الگ کیا۔ عارفین اس حملے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھا، اور نہ ہی مقصوم سے ایسے رد عمل کی توقع تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور کیوں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ آج اتنے عرصے میں پہلی بار مقصوم کو اتنے شدید غصے میں دیکھ رہا تھا۔ آپ سومی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اسے بھول سکتے ہیں، مگر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، سومی سے دغا کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کا خیال 24 گھنٹے رہتا ہے، تو کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتا ہوگا؟ عارفین صاحب اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں، یہ صرف اور صرف سومی کی امانت ہے، اس میں خیانت کر کے مجھے گناہ گار مت کریں۔ آپ کا نفس بے شک کمزور ہو سکتا ہے، مگر میرے ارادے نہ صرف مضبوط ہے بلکہ مجھے اپنے اعصاب پر بھی کنٹرول حاصل ہے۔ مت آیا کریں میرے قریب، نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کیا کریں۔ اتنی تضحیک و توہین، کتنی بے دردی سے اس نے اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے مسل دیا تھا، بلکہ اس کے پاک و شفاف جذبات کو نفس کا نام دے دیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سریعام اس نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا۔ تو وہ چنڈ مار رکھ کے منہ تے جتھے دیا اتھے دھکا مار کے سوٹا نکار کرو کڈ، جب سارے کو تو ذلیل ہوئے گی نا تو پھر اپنی امانت داری نبھا لوے، لانتی عورت۔ جس کی آواز دور دور تک گونجی تھی، ایسی واحد کالی تھی جو عارفین کے دل کی پر
ضرب سی لگی. مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر خود کی بےعزتی، نفس کی غلامی کا تانا برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی عارفین جیسا مرد تو کبھی بھی نہیں، جس نے نہ صرف اس سے محبت کی تھی بلکہ اس سے عشق بن کر پوچھا تھا، اس کے دل ہی دل میں پرستش کی تھی، دل کے سب سے اونچے سنگھاسن پہ بٹھا دیا تھا. آ جائے یہ بھی آ جائے گی، ماموں گیا وہ لینے. اور مقصوم نے کیا کیا؟ اس کے بڑھتے قدموں کو کوئی اور نام دے دیا، اپنے آپ سے جس طرح ہٹایا تھا جیسے وہ کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو. عارفین کے غم و غصے کی شدت سے اعصاب تن گئے اور ان براؤن آنکھوں میں شرارے سے دوڑنے لگے. خود کا اس طرح بےعزتی بے دردی سے جھڑک کے جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا. مقصوم اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال کے سائڈ سے جانے لگی کہ عارفین نے نہایت بے دردی سے اس کا بازو اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنے سے اس قدر نزدیک کیا کہ اس کی گرم سانسوں سے مقصوم کو اپنا پورا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا. اس کا دل تھم سا گیا. عارفین کی آنکھوں میں آج وہ اتنے عرصے میں پہلی بار اس قدر غصہ دیکھ رہی تھی. ان آنکھوں میں جو غضب جو جہد جلال تھا وہ اسے آج شاید خاکستر کر دے گا. مرد کے غصے کے آگے عورت کا غصہ کچھ نہیں ہوتا، یہ اس نے ابھی اس وقت جانا تھا. اتنا کچھ بول گئی وہ بھی سب فضول، تو شکر ادا کرو کہ میری جگہ کوئی اور مرد نہیں ہے، ورنہ تمہاری فضول بکواس کا جواب تمہیں ابھی اسی وقت اچھی طرح ملتا. اس کی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جملہ کہا، اور اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی کہ اسے ایک جملے کا مطلب نہیں سمجھ پاتی. لندن پلٹ تھی، اچھی طرح اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی. گھنیری سیاہ پل کے خود ہی سکسار پر سجدہ ریز ہو کر رہ گئی. عارفین کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا. اس نے اپنی گرفت اس کے بازو پر ذرا اور سخت کر دی کہ وہ کراہ کرے گی. اور کس دھوکے کی بات کرتی تم مقصوم بی بی؟ دھوکا تو تمہاری دوست نے تمہیں دیا اور اپنی جگہ تمہیں بٹھا دیا، خود جانے کہاں فرار ہوگی. مگر میری جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ تم ہو، تمہاری دوست نہیں. سب کے سامنے نکاح نامے پر دستخط تم نے کیے ہیں، تمہاری دوست نے نہیں. ایک ایک رسم میری تمہارے ساتھ ہوئی ہے، تمہاری دوست کے ساتھ نہیں. تمہارے ہاتھوں پر جو مہندی لگی تھی وہ میرے نام کی تھی. جو سرخ جوڑا تم نے پہنا تھا، تمہارا روپ سروپ اس دن سجایا گیا تھا، وہ سب میرے نام کا تھا. پھر بھی تم کہتی ہو کہ تمہاری دوست کی سوچو کہ اگر تمہارے ساتھ میں کچھ کرتا ہوں تو تمہاری دوست کے ساتھ دھوکا ہوگا، امانت میں خیانت ہوگی. محترمہ، جائز و شرعی رشتے سے تم میری بیوی ہو، تمہاری دوست نہیں. آج ہماری شادی کو 4 ماہ ہو گئے مگر تمہاری دوست کا کچھ پتہ نہیں. پتہ تو دور، اس نے تو تمہیں ایک فون کال تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ فیئر ہے. عارفی نے غصے سے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے سے ایک جھٹکے سے دور کیا کیونکہ وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل سے بری طرح ٹکرائی. مجھے اپنے نفس و اعصاب پر بہت کنٹرول حاصل ہے. میری محبت اتنی سستی نہیں کہ تم اسے اپنے پیروں تلے روندو گی، بلکہ غلطی تو میری ہے جو اپنی محبت تم جیسی نا بیٹا نا جو اپنی محبت تم جیسی بے حس بے درد لڑکی کے نام کرنے چلا تھا. ورنہ تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ تم نے تو کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش کی ہو تو احساس بھی ہوتا اس نرم جذبے کا. تمہیں تو صرف اپنی دوست کی فکر ستاتی رہتی ہے، مگر آج جو تم نے مجھے تانے دیے، میرے ساتھ ساتھ جذبات کو گالی دی ہے، میری تضحیق آمیز بےعزتی کی ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تم نے مجھے میری اوقات بتائی ہے، مجھے آئینہ دکھا، اور اگر میں چاہوں تو پھر سے اس کے بے حد قریب آیا اور اس کی گالوں کو اپنی ہاتھ سے اس طرح سختی سے دبوچا کہ ان سے آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی. اس کی انگلیاں اس کے گالوں میں دھنستی جا رہی تھی جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی. تو میں ابھی اسی وقت تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہوں. یہ جو تم اپنی دوستی کی داستان سناتی رہتی ہو نا، آئندہ میرے سامنے اس کا نام تک نہیں لوگی. صرف چند لمحوں کی بات ہے، مگر نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک تو زبردستی کا قائل نہیں، دوسرا سے رشتے دل کی امادگی پر استوار کیے جاتے. تمہیں حاصل کرنا ہی ہوتا تو شادی کی رات تمہارے نام کے ساتھ ہمارا وجود بھی میرے نام سے مہکتا. آج جو تم نے فضول حرکت اور بکواس کیا نا، وہ نہیں کرتی. مقصوم بی بی، تمہارا حصول میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کس قدر سرد لب و لہجے میں اس نے مقصوم کو باتیں سنائی تھی، وہ ایک ایک لفظ اس کے دل میں کسی تیر کی طرف پیوست ہو کر اس کا دل ہی نہیں پورا وجود چھلنی کر رہا تھا. تو یہی ڈیزرو کر دی سی، بلکہ تن 2 کو 76 بھی نال پھیردا. ایک ادھی چانڈ تے کراندا، تیرا تے امانت دا تے دوستی دا بھوت لاتھدا. اس کی برداشت ختم ہو گئی، ضبط کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں. ان سے اگر آنکھوں سے گرم گرم سے نکل کر عارفین کی ہتھیلی بھگونے لگے. ان بہتے آنسوں کو دیکھ کر عارفین کچھ نرم پڑا، مگر اندر جو ایک تلاتم بپھرا ہوا تھا وہ کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اپنے وجود کی نفی کیسے برداشت ہوتی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ پوری سچائی و امانتداری کے ساتھ اپنے صاف شفاف جذبات و احساسات سمیت اس کی سمت بڑھا تھا. مگر اس کا صلہ یہی سے ملے گا؟ وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس نے مقصوم کے چہرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار مکہ بنا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مارا کہ شیشہ ٹوٹ کر نہ صرف اس کے ہاتھ کی پشت پر کٹ کر نشان مار گیا بلکہ خون کا فوارہ سے ابل پڑا. ڈریسنگ ٹیبل پر جو بھی میک اپ وغیرہ رکھا تھا وہ سب بکھر کے نیچے قالین پر ماتم کا داغ تھا. او ہیلو بھائی، اپنے گھر نہیں، اپنے گھر دا ڈریسنگ نہیں توڑیا، مہمان بن کے آئے تو مہمان بن کے رہو، چولا نہیں مارو کہ ایک تو تسی تہاڈی مہمان نوازی کر رہے تے اتوں تسی نا انہاں دا نقصان کری جاؤ. مقصوم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ پتھرا کے رہ گئی، بالکل ساکھ تو جامد ہو کر اس کی ہتھیلی سے نکلتے خون کو دیکھنے لگی. عارفی نے پھر اس پر بھول کر بھی نگاہ غلط نہیں ڈالی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا. مقصوم اس کے جانے کے بعد کتنی دیر تک یوں ہی کھڑی رہی. کانوں میں ابھی تک اس کے سخت اور سرد لفظوں کی باز گشت تھی جو اس کے دل و دماغ سے چپک کر رہ گیا. معلوم نہیں کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اس کے ساتھ یا پھر عارفین کے ساتھ. وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی، رکی ہوئی سانسیں قطرے بہار بہتر ہوئی. چہرہ گھٹنوں میں دیے وہ ہچکیوں کی زد میں تھی. آج اس کی ذات خود اس کے لیے مشکل میں پڑ گئی تھی. سومی کہاں، خود دارا واپس آ جاؤ. اگر وہ کچھ دیر اور یہاں ٹھہرتا تو یقیناً اس کا وجود تہس نہس کر دیتا، مگر اس نے غصہ جتنا کنٹرول کیا وہی جانتا تھا. زندگی میں وہ بہت
وہ غصہ ہوا تھا مگر آج تو حد ہی ہوگی، اور ان سب کی وجہ وہ دشمن جاں مقصوم تھی۔ گچی نے اپنے پھڑ کے وہ بے خبر آرام سے بلینکٹ میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کا اس قدر سکون و اطمینان تھا، اس کی زندگی کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ دل پر جو ایک بھاری سل تھی وہ ہٹ گئی تھی۔ ان سب آنکھوں میں جو ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا وہ تھم گیا تھا۔ دل و دماغ میں جو بھی غبار تھا وہ سب کل اس بیتی رات میں دھل گیا تھا۔ اس معصوم چہرے پر کسی قسم کی کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ شاید وہ بند سبز آنکھیں کوئی خوبصورت حسین خواب دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان گلابی پنکھڑی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ زرمیل یہ سب بغور دیکھتا ہے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ یہ بھی احساس نہیں ہوا کوئی اس کے بہت قریب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے یکٹک اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بالوں کی کچھ چھوٹی چھوٹی بکھری لٹوں پر وہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، اور اسی اثنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ زرمیل نے چہرہ گھما کر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ اسکرین پر سمرن کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی، گہری سانس کھینچتے ہوئے موبائل اٹھائی، اس کا بٹن پریس کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، سمرن نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زرمیل یالے کا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، کب سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہی ہوں مگر مسلسل آف ہی جا رہا ہے۔ پوری رات میں اس کے لیے پریشان رہی ہوں، جاگتی رہی ہوں اس کے لیے۔ لب و لہجے میں حد درجہ فکر مندی کے آثار واضح چھلک رہے تھے، جس پر وہ مسکرا دیا۔ پھر تو تمہاری پریشانی اور رات بھر کا جاگنا بیکار گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب اس کا مطلب تو تمہیں تمہاری نند صاحبہ بتائیں گی، فی الحال تو وہ اس وقت بہت گہری نیند میں سو رہی ہے۔ زومانی لب و لہجے میں بولتے ہوئے اس نے یالے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا تھا۔ زرمیل تم جانے کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم بس میری یالے سے بات کرو۔ وہ رات کو رو رہی تھی اور میں نے بھی اس کو ڈانٹ دیا۔ میں یالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یار بالکل کروا دیتا، لیکن وہ واقعی بہت گہری نیند سو رہی ہے۔ لگتا ہے محترمہ 2 سال کی نیند پوری کر رہی ہے۔ تم سچ بول رہے ہو نا، وہ سو رہی ہے؟ سمرن یقینی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اب یقین کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے وہ بتاؤ مجھے، تاکہ اسی طرح سمجھاؤں تمہیں۔ وہ جانتا تھا کہ سمرن کی پریشانی کو یالے کو بہت چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معمولی سا بھی آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات وہ روئی تھی، اور اس لیے سمرن کو فکر ہو گئی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اسے سونے دو، میں تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ فون کر لوں گی۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے زرمیل کو پکارا۔ یالے چپ ہو گئی تھی نا، وہ رات کو بہت روئی ہوگی، پتہ نہیں اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی فکر پر زرمیل ہولے سے مسکرا دیا۔ ہاں وہ چپ ہو گئی تھی اور میں نے اسے تھوڑا سا کھانا کھلا دیا تھا۔ سمرن، یالے میری بیوی ہے، جو کچھ ہمارے بیچ رہا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مگر یالے کو منا لینا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ مگر زرمیل وہ تم سے بہت ناراض ہے، جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ دل کی بری نہیں ہے، بس تھوڑی سی بے وقوف ہے، عقل سے پیدا۔ تم میری نند کی برائی کر رہے ہو، وہ بھی مجھ سے، مگر ایک بات یاد رکھنا، یالے میری نند نہیں، میری بہن، میری بیٹی، دوست، میری جان ہے۔ بہت عزیز ہے مجھے یالے، بہت چاہتی ہوں میں اس کو۔ اگر یالے کو تم نے کچھ کہا نا تو تمہارے کان کھین سکتی ہوں۔ زرمیل کا بلا ارادہ زوردار کہکا گونجا تھا۔ یالے کی آنکھ اس کے کہکے بھی کھلی، نہایت حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ لو جاگ گئی تمہاری نند، اگر رات میں نے اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کی ہو تو خود اس سے پوچھ لو۔ اس نے موبائل یالے کو تھما دیا، وہ ناسمجھی کی کیفیت کے زیر سے زرمیل کو تک رہی تھی۔ سمرن کا فون ہے، بات کرنا چاہتی ہے تم سے، تسلی کرنا چاہتی ہے، کہیں رات میں نے تمہیں کہیں سے توڑ پھوڑ تو نہیں دیا؟ زرمیل نے اس کے سبز آنکھوں میں جھانکا۔ یالے اٹھنا چاہتی تھی مگر زرمیل نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اشارے سے سمرن سے بات کرنے کا کہا۔ اس نے موبائل کان سے لگا۔ ہیلو۔ اس قدر سردی کی ٹھنڈ محسوس کرتے اس کی آواز لڑکھڑا کے رہ گئی۔ ہیلو یالے، گڑیا کیسی ہو جانو؟ ٹھیک ہوں، نہایت دبی دبی آواز نکلی، کیونکہ بالکل پاس بیٹھا زرمیل اس کی الجھی بکھری زلفوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کی جسارت پر یالے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں کی مضبوط دیواریں توڑ کے بھی باہر آ جائے گا۔ ناراض ہونا؟ نہیں تو؟ وہ پیچھے کھسکنا چاہتی تھی مگر زرمیل نے اس کے گرد حصار کا بند باندھ دیا، راستے مقفوط کر دیے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا، پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، اس قدر ٹھنڈک میں بھی اس کی پیشانی پر چند موتی ابھرے تھے۔ میں جانتی تم مجھ سے ناراض ہو، مگر چندہ میں بھی کیا کرتی، مجبور تھی، مگر مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ تم زرمیل کے ساتھ ہو، محفوظ ہو۔ جی، کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ اچھا کراچی سے بھی فون آیا تھا، یہاں کے حالات کی خبر انہیں بھی مل گئی تھی، وہ سب پریشان ہو گئے تھے، مگر میں نے انہیں سمجھا دیا تھا۔ تمہارا پوچھ رہی تھی ماما، میں نے کہہ دیا کہ وہ سو گئی ہے۔ اچھا خیر، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہی ہوں، اوکے؟ آپ واقعی آ رہی ہے نا؟ اس کا دل خوش ہونے لگا۔ ہاں میں آ رہی ہوں، بلکہ ابھی نکل رہی ہوں، ناشتہ بھی ہم سب ایک ساتھ ہی کریں گے۔ اوکے، میں جلدی سے تیار ہوتی ہوں۔ مزید اس سے کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی، وجہ زرمیل جس کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے موبائل آف کر کے وہیں سائڈ پر رکھا اور اس کے گرد اپنے گرد سے اس کے مضبوط بازو ہٹانے چاہے۔ زرمیل ہٹے، سمرن بھابی آ رہی ہے، میں فریش ہو کر آؤں گی۔ نہیں اب بھی نہیں۔ وہ مزید کچھ کس کی سنے اور اپنی بولے بغیر اس کے ایک جھٹکے سے خود سے قریب تر کر کے اس کے سندر چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس کے فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے، وہ اس کے مضبوط حصار میں بالکل قید ہو کر رہ گئی۔ اسے تو خود پر حیرت تھی، وہ اپنا دفاع کیوں نہیں کر پا رہی تھی، اس کی محبت کے آگے کیوں ہار گئی تھی، کہاں جا سوئی تھی اس کی ساری ناراضی، اس کا غصہ جو اسے زرمیل پر تھا۔ مگر زرمیل کا یہ نیا انداز دیکھ کر تو وہ دنگ ہی رہ گئی۔ اس کی جنونی محبت کی ایک جھلک تو وہ رات میں ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کتنا احتجاج کرتی، کتنا بچاؤ کرتی، اس کی مزاحمت بیکار گئی۔ زرمیل نے اسے اپنے اندر سموکے سے قید کر لیا، وہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ عارفین،
सिमरन कमरे से निकली। आरफीन रिहान शेख के साथ बैठा टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, वहीं चली गई। जी सिमरन भाभी बोलिए। इसने टीवी पर से नज़र हटाकर सिमरन को देखा। आरफीन याले को भी जाकर लेकर आना है। सिमरन भाभी अभी तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि रात में बर्फ़बारी खूब हुई है, जिसकी वजह से बर्फ़ का एक भारी तोदा सड़क पे बिल्कुल बीच में गिरा है। इसलिए जो रास्ते खुले वो भी ब्लॉक हो गए हैं। देखिए यही सब न्यूज़ पर बता रहे हैं। सिमरन वहाँ आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई और न्यूज़ देखने लगी। न्यूज़ पर सब बता रहे थे। हालात वाकई बहुत गंभीर हो गए थे। याले को फिक्रमंदी ने खेल लिया। इसने याले से सिमरन को फिक्रमंदी ने खेल लिया। इसने याले से वादा कर लिया था कि वो उसे लेने आ रही है, साथ नाश्ता करेंगे। बेटा आप परेशान क्यों हो रही है? याले तो महफूज है ना, और फिर वो किसी और के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ है। रेहान शेख ने इसके चेहरे की परेशानी भांप ली थी। जी अंकल। फिर वो कुछ नहीं बोली, फिर कहती भी क्या। इनका कहना भी जायज़ था कि याले अपने शौहर के साथ है, मगर इन दोनों के माँ बहन ये रिश्ता किस नौयत का था। दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। इनके बीच एक वसी दीवार जो खड़ी थी इन सब से रेहान शेख ना वाकिफ थे। इसका पुरसोच चेहरा आरफी ने बगौर देखा। वो अच्छी तरह जानता था वो क्या सोच रही है। सिमरन भाभी परेशान मत हो, याले बिल्कुल ठीक है। रेहान शेख का फ़ोन आ गया तो वहाँ से उठ गए थे। आरफी ने आहिस्ता से कहा, आरफिन मुझे पता है पूरी रात जागी होगी, सिर्फ रोती रही होगी। तुम जानते तो हो इसके ज़मील के दरमियान की जंग को। भाई अब याले का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ ज़मील ज़रूर पुरसुकून होगा। इसने बात को मजाक का रूप दिया। सिमरन इसकी बात का मतलब समझ गई थी। ये तो तुम खुद इससे पूछना कि वो कितना पुरसुकून रहा होगा, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि याले ने खुद अपने साथ साथ ज़मील को भी लम्हा लम्हा अजाब में कर दिया होगा। ਹੁਣ ओवर थिंकिंग कर रही है तू। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੂ ਕੋਈ ਤਾਂ फुर्सत नहीं है, तो तू सोच सोच के पागल हो ही जा। चले जब वो रूबरू होंगे तो देख लेंगे। अब एक बात बताऊं कि ज़मील ना सिर्फ याले को हैंडल कर लिया होगा, बल्कि रोने भी नहीं दिया होगा। इसलिए आप फिक्र मत करें। तुम तो इतने वसूख से इस तरह बोल रहे जैसे ज़मील ने मोबाइल पर तुम्हें बताया होगा। मेरी प्यारी भोली सी भाभी जान। ज़मील को अपने दरमियान मोबाइल जैसी बेजान छोटी सी शय सबसे बड़ी दुश्मन लग रही होगी। इसके अलावा पर धीमी सी शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी, जो सिमरन को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। कोई डी काकी है तू छोटी सी नहीं, मतलब ओफो। अब मतलब वगैरह छोड़े, मुझे भूख लग रही है कि आज नाश्ते का एहतमाम नहीं है। याले के चक्कर में तो आप हमें भूखा मार रही हैं। सॉरी मैं भी बनाती हूँ, बल्कि तुम यूँ करो, याले ये ज़मील को फ़ोन करो, इन्हें बता दो कि आज भी रास्ते ब्लॉक हैं। जैसे रास्ते निकलते हम फ़ौरन लेने आ जाएंगे। वो हमारा इंतज़ार करी होगी क्योंकि मैंने आने का बोल दिया था। वो कहकर खड़ी हो गई। ओके बाबा आप किचन में जाए, नाश्ता बनाए, मैं फ़ोन करता हूँ। हाँ जी क्या हुआ? सिमरन को जब इत्मीनान हो गया कि आरफी ने अपना मोबाइल उठा लिया तो वहाँ से किचन की सिमत बढ़ गई। आरफी ने जाती हुई सिमरन को एक नज़र देखा, मोबाइल वापस रख दिया। सिमरन भाभी भी ना प्राइवेसी नहीं समझती। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा के हल्के से मुस्कुरा दिया। दोबारा से टीवी की जानी मतवज्जो हो गया। मज़ा आ गया भाई। रेहान शेख ने खूब सैर होकर नाश्ता किया। इन लड़कियों ने घर में कबाब, पराठा और मीठा हलवा बना लिया था। बहुत मज़े के बनाया आपने कबाब सिमरन भाभी। जी नहीं, इसका सारा क्रेडिट आपकी मिसेस मकसूम को जाता है, इसलिए इस तारीफ़ की असल हकदार मकसूम है। सिमरन ने अपनी प्लेट आगे खिसका दी। अच्छा तो आपको पहले बताना चाहिए था कि ये कमाल हमारी ज़ौजा मोहतरमा मकसूम का, तो मैं ठीक तरीके से तारीफ़ करता। इसने सर को झुकाए मकसूम को देखा। तो अभी भी किसने पाबंदी लगाई? आप तारीफ़ कर सकते हैं। हीरा ने मुस्कुराते हुए कबाब का एक बाइट केचप लगाकर मुंह में डाला। बिल्कुल करेंगे, हमारी मिसेस तो जो बनाए सब लजीज होता है, बल्कि हम तो खराज तहसीन बख्शने के मूड में। आरफिन भाई अगर इस वक्त याले हो यहाँ होती तो ज़रूर आप पर कमेंट्स पास करती। वो नहीं है तो क्या हुआ, इसने अपने चेले तो यहाँ छोड़े हुए जो इस तक सारी खबरें सही कर दे देंगे। हीरा इसका इशारा अच्छी तरह समझ गई। अगर आप मुझे अकेला समझ कर घेरने के मूड में, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी आपके लिए अकेली काफ़ी, मुकाबला बराबर का होगा। हाँ तो जाहिर सी बात है, याले की सोबत का असर तो आएगा ना। वो होले से हंसती है। करें आप, खूब अच्छी तरह करें, अभी फुल आज़ादी है। आने दे याले को, एक एक बात मिर्च मसाला लगा के बताऊंगी मैं आपकी शिकायत। इसका मतलब अपनी बेगम को तुम दोनों के खिलाफ तैयार करना पड़ेगा। आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, मगर मकसूम भाभी आपका साथ देने वाली नहीं है, वो हमारी साइड लेंगी। इसने मुस्कुराते हुए इसको चिढ़ाया था। ये बात है तो फिर ठीक है, मगर मेरी भी सुन लो कि मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ। जीत इंशाल्लाह मेरा ही मुकद्दर बनेगी। ये बात आरफिन ने मकसूम को बगौर देखते हुए कही। मकसूम ने नहायत चौंक कर आरफिन को देखा। इसके चेहरे पर कल रात की बात का मामूली सा भी शायबा तक न था। वो इसी तरह मस्ती मजाक के मूड में था जैसे हर रोज़ मामूल की तरह रहता था। मगर इस वक्त इसकी कही की बात का वो क्या मतलब गर्दान थी, मजाक या फिर तंज। और इस चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी एहसास हुआ के मुकाबले की आंखों में शौक से रंग छिलमिलाने लगे थे। इसने अपनी सी आंखें खुद ही झुका ली, वरना शायद इसका मूड नहीं था कोई इसके चेहरे से अपनी निगाहें हटाता। इस सब के बरक्स हीरा अपनी बोल रही थी कि अचानक से वानी के कहने पर मकसूम ने अपनी झुकी से निगाहें फिर से उठाई। आरफिन भाई ये कपड़ा कैसा आपके हाथ पर बांधा है, और देखिए इसमें से खून भी निकल रहा है। वानी के कहने पर सबने आरफिन का हाथ देखा। अरे हाँ आरफिन, ये क्या हुआ, कहाँ से लगा दी तुमने ये चोट, मुझे दिखाओ ज़रा। सिमरन भाभी ने अपने गोद में बैठे रज़ा को हीरा को दिया और इसके पास चली। इसका हाथ था हमारे हाथ पर बंधा कपड़ा हटा दिया जो खून से भीगने लगा था। ओह माय गॉड आरफिन भाई, ये तो बहुत गहरा जख्म है, कैसे लगी आपके? हीरा भी वहीं चली आई थी, परेशान हो गई थी। आरफिन बेटा बताओ ना कैसे लगी आपको ये चोट? रेहान शेख फिक्रमंदी से बोले। जाकर ना अपना ड्रेसिंग टेबल पहले देख लो, तू ही इन्हों चित्तर मारने फिर तेरा नुकसान कर देता इन्हें।
ارے یار کچھ نہیں ہوا، معمولی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ عارفین نے سب کی فکر کو دل سے محسوس کیا، کس قدر محبت کرتے تھے وہ سبھی سے۔ ہیرا کے تو باقاعدہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اسے معمولی کہتے، کتنا گہرا زخم آیا آپ کو؟ وہ ہنسی سے ہونے لگی۔ عارفین اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا، ہیرا کو خود سے لگا لیا۔ گڑیا زیادہ نہیں لگی، یہی بے لوس محبتیں تو تھی جن کی مضبوط ڈور سے وہ سب کسی لڑی کی طرح ایک دوسرے سے بندھے تھے، اور ان بے لوس بے پناہ محبتوں کی قدر کرتا تھا۔ مقصوم تو حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، کس قدر محبت سے ان سب لوگوں میں آپس میں، شاید اسی کو پیار کہتے ہیں۔ تم ادھر بیٹھو، سمرن نے عارفین کو واپس چیئر پر بٹھایا۔ وانی بیٹا فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ ریحان شیخ نے وانیہ کو دیکھا۔ بابا میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اس نے بیساکھی سنبھالی اور اپنے بیڈ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ لاؤ مجھے دو۔ سمرن نے پہلے ڈیٹول نکالا، نوری ایک چھوٹے باؤل میں پانی لے کر آ گئی۔ عارفین کے جلدی زخم صاف کیا، پھر مرہم وغیرہ لگا کر اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ سمرن نے عارفین کو گھورا تھا، ساتھ اچھی طرح ڈانٹ بھی پلا دی۔ مقصوم تمہیں تو پتا ہوگا، تم نے بھی اس کے ہاتھ پر کوئی اسٹیو پاؤڈر وغیرہ نہیں لگایا؟ اب اس کا رخ مقصوم کی سمت تھا۔ جی وہ بری طرح گھبرا کے رہ گئی، زبانیں لڑکھڑا رہی تھی۔ عارفین نے جلدی سے بات کو سنبھالا۔ نہیں سمرن بھابی، مقصوم کو نہیں معلوم میرے یہ زخم ابھی کچھ دیر پہلے لگا۔ اس نے مقصوم کو صاف بچا لیا تھا۔ اینی ویز اب تم آرام کرو اور ہاتھ کو لٹکانا بالکل نہیں، ورنہ درد ہوگا۔ آپ لوگوں کی محبت ہی ایسے کسی درد کا احساس نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس وقت ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یاری یہاں موجود ہوتی تو آپ کے اور بھی درد کر دیتی۔ ہیرا نے چڑھ کر کہا، جس کو وہ سمجھ کر ہلکے سے ہنس دیا۔ ہیرا ٹھیک ہی تو بول رہی تھی، اگر یالی یہاں ہوتی تو وہ گھر پر سر پر اٹھا لیتی۔ ہیرا نے چڑھ کے کہا، جس کو وہ سمجھ کر ہلکے سے ہنس دیا۔ ہیرا ٹھیک ہی بول رہی تھی، اگر یالی یہاں ہوتی تو وہ تو گھر پر سر پر اٹھا لیتی، کیونکہ جتنی ان لوگوں میں لڑائیاں ہوتی تھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے، پھر محبت بھی ایسے کرتے تھے۔ ارشد اور عارفین میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی تھی۔ عارفین کی کوئی بہن نہیں تھی، مگر وہ یالے اور ہیرا کو بالکل سگی بہنوں کی طرح چاہتا تھا۔ ان لوگوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا، اور یالے تو ویسے بھی محبتوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھی کہ گھر کا ہر فرد کا پیار اسے ملا۔ گھر کی لاڈلی وہ، اس لیے تو سب نے اسے اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کے لیے زرمیل سے زبردستی نکاح کر دیا، تاکہ وہ زندگی بھر سب کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ مگر قسمت نے جیسے امتحان لیا، جس کٹھن آزمائش میں ڈالا، وہ سب کو خون کے آنسو رلا دیا۔ مگر زرمیل کی واپسی ایک نئی امید کی کرن بن کر روشنی ہوئی تھی۔ وہ یالے جو زندگی جینا بھول گئی تھی، وہ پھر سے جیے گی۔ بیٹا یہ نیچے نہ گر جائے، سونے اوپر رکھو۔ عارفین کے صدقے دل سے اس کے لیے دعا تھی، زرمیل اسے منا لے گا، سنبھال لے گا، اور اس کا حد یقین تھا جو کڑواہٹ اس کے دل و دماغ میں گھل گئی تھی وہ سب دور ہو جائے گا۔ ہاں جی اچھا رکو۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں اکیلی صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی تھی۔ باہر کے حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے، کوئی شے اپنے معمول کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ زرمیل کچھ دیر پہلے باہر کیا تھا، شاید حالات کا جائزہ لینے۔ کل سے اب تک وہ اس کے ساتھ کمرے میں تھی، وہ جو اس کے سائے سے بھی بھاگ رہی تھی۔ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ مشکل گھڑی میں اسی کے رحم و کرم پر پٹک دیا تھا۔ وہ جس زرمیل کو جانتی تھی وہ ایک اکھڑ بد دماغ، حد درجہ غصے والا بد ذوق انسان تھا، مگر یہ زرمیل جسے وہ کل سے اپنے بے حد قریب دیکھ رہی تھی بالکل الگ تھا۔ اپنے پرانے والے زرمیل سے اس میں وہ ایک بھی حالت نہیں تھی جس سے وہ نالا رہتی تھی۔ مگر زرمیل ایسا ہوگا، اس قدر بدلاؤ ہوگا ان 2 سالوں میں، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس قدر جنونی محبت اور چاہنے والا، اتنا رومانٹک، وہ اس کی بے پناہ محبت کے آگے ہار گئی تھی۔ اس کی نفرت بہت چھوٹی لگنے لگی تھی، جتنی محبت اس نے کل سے اب تک اسے دی تھی کہ وہ خود تھکنے لگی تھی۔ مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زرمیل کی محبت میں ہر گزرتے پل میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جانے اس کا تن تک کا غصہ چنچلاہٹ کہاں سو گیا تھا، کہ اگر غصہ کرنا بھی چاہتی تو زرمیل ایسا کرنے نہیں دیتا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے مدام؟ وہ اپنی لامتناہی گہری سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ کب زرمیل اس کے برابر، اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آگے کھسکنا ہی چاہتی تھی کہ زرمیل نے اس کے شانے پر اپنا مضبوط آہنی بازو رکھ کر اس کو اپنی گرفت میں قید کر لیا۔ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ نہیں یالے، اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں کہ ایک پل کے لیے بھی میں تمہیں خود سے الگ کروں۔ اس نے گھیراؤ تنگ کیا۔ آپ خدارا میری بات تو سن لیں، کمزور لب و لہجے میں ایک التجائی گزارش تھی۔ ہاں بالکل سنیں گے، آپ فرمائیے، وہ ترنگ میں بولا۔ اس طرح تو میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گی۔ اس کا اشارہ اس کے حصار میں اس کے بے حد قریب ہونے پہ تھا، جسے وہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، اب بولو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا بازو اس کے گرد سے ہٹایا اور اس کا بغور سرخ گلنار ہوتا چہرہ دیکھا۔ حد درجہ گوری رنگت پر سردی کی وجہ سے اس کے گالوں پر سرخی کھل رہی تھی۔ پلکوں کی گھنی باڑ جیسے نہ اٹھنے کا عہد کر چکی گلابی ہونٹ بالکل خاموش تھے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے وہ شاید گھبرا رہی تھی۔ زرمیل نے اپنی ہتھیلی کے پیالے میں اس کا معصوم سا چہرہ بھرا اور اپنی سمت اس کا رخ موڑا۔ سرمئی کانچ ان سبز چیل جیسی آنکھوں میں گاڑ دیے۔ دل میں جو کچھ بھی ہے سب بول دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، مگر یقین کرو میں تہہ دل سے شرمندہ ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اتنی محبت اور چاہت دوں گا کہ تمہاری زندگی کے صفحہ ہستی سے وہ تکلیف دہ اذیت بھرے تمام لمحات مٹ جائیں گے۔ اور پھر اس کا معمولی سا بھی ثبوت تم کل سے اب تک دیکھ ہی چکی ہو۔ انابی لبوں پر شرارت سے بھری مسکراہٹ تھی۔ سرمئی کانچ پرشوق ہو کر اس کا سرخ اناری ہوتا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس کی زمانی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جھجکتے ہوئے نگاہ رخسار پر سجدہ ریز ہو کر رہ گئی۔ وہ گھنیری پلکیں شرم و حیا سے لرزنے لگی تھی۔ زرمیل کے یوں پرشوق انداز سے دیکھنے پر چہرہ گلنار کی طرح کھلنے لگا۔
اس کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ سا ہونے لگا. زرمیل تو جیسے اس کی ادا پر فریفتہ ہو گیا تھا. اپنی دیوانگی و بے قراری کی مہر جا بجا اس کے چہرے پر ثبت کرتا چلا گیا. دروازے پر دھیرے سے دستک ہونے لگی. زرمیل نے بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا. یالے اپنی بے ترتیب بے قابو ہوتی دل کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے اعتدال میں لانے کی کوشش کرنے لگی. سر آپ کا آرڈر. دروازے پہ ویٹر تھا جو ٹرالی کھسکاتے ہوئے چلا آیا. شام کی چائے کے ساتھ پیزا بھی آرڈر کر دیا تھا. وہ جانتا تھا کہ یالے کو پیزا بہت پسند ہے اور میٹھے میں لبے شیریں. چلو پہلے چائے پیتے پھر کوئی اور بات ہوگی. زرمیل ٹرالی کے سیٹتا ہوا اس کے پاس لے آئی. یالے نے چائے کا کپ اٹھا. ارے یہ کیا؟ زرمیل کا اشارہ اس کے خالی چائے پینے کی طرف تھا. یہ پیزا کون کھائے گا؟ میں نے اسپیشلی تمہارے لیے آرڈر کیا، ورنہ تم تو جانتی ہو مجھے پیزا بالکل پسند نہیں. میرا دل نہیں چاہ رہا. ہولے سے انکار کیا. جی نہیں، تم نے دوپہر میں بھی بہت تھوڑا سا کھایا تھا. چلو ٹھیک ہے، صرف تمہاری خاطر میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں. اس نے مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ اٹھا کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈالا. پھر یالے کے لیے ایک پلیٹ بنائی. یالے نے بہت حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھا کہ صرف اس کی خاطر وہ پیزا کھا رہا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی زرمیل کو پیزا سخت ناپسند ہے. انتہائی بدذوق انسان ہے زرمیل. مجھے نہیں پسند یہ زرمیل. پہلے مجھے پسند تھا، لیکن جنہوں تینوں پیزا ناپسند، جنہوں پیزا نہیں پسند وہ مینوں نہیں پسند. وہ سب کچن میں ہے. ادھر کچن میں ہے نہیں کوئی. ماما کو بولو دے آپ کو. وہ سب کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی. ریحان شیخ کی فرمائش پر چکن نہاری اور چکن رائس بنائے تھے. اس نے دیکھا کہ یہاں رات کے کھانے پر ٹیبل پر میٹھے کا اہتمام لازمی ہوتا ہے. اس لیے اس نے سوئیوں کا زردہ بنا لیا تھا. بلکہ ریحان شیخ نے تو 2-3 اور ڈشز کھانے کی اور میٹھے کی بول دی تھی، مگر اس نے کہا کہ یہ بہت اتنا کھانا بنا کے کیوں ضائع کرے. خرچہ الگ ہوگا. اسے معلوم تھا کہ ریحان شیخ کی خوراک زیادہ نہیں ہے. وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے بولے. مقصوم. سمرن چائنیز رائس کے لیے باریک باریک سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ سویاں بھونتی مقصوم کو دیکھا. جی سمرن بھابی. اس نے پلٹ کر دیکھا. تم نے عارفین کی ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی تھی؟ جی نہیں. سمرن کی وہ اچانک پوچھنے پر بوکھلا کر رہ گئی. اوفو مقصوم، عارفین کا بہت گہرا زخم ہے. خیر تم یہ سارے کام چھوڑو اور سب سے پہلے جا کر عارفین کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرو. جاؤ شاباش. سمرن بھابی بس میں سویاں کر دوں پھر جاتی ہوں پھر کرتی ہوں. وہ جانتی تھی کہ عارفین اسے ڈریسنگ نہیں کروائے گا. میں کہہ رہی ہوں نا تم چھوڑو یہ. نوری دیکھ لے گی. نوری یہ سویاں تم تیار کر دو. جی بی بی جی. نوری فوراً آگے بڑھی. مقصوم مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہاں سے نکلتی چلی گئی. اب اکیلے میں اس کا سامنا کیسے کرے؟ سب کے سامنے تو عارفین نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس سے ناراض یا بدگمان ہے. مقصوم کے کچن سے نکلنے کے بعد ہیرا نے رضا کو کاؤنٹر پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھما دی. جاتی ہوئی مقصوم کو نہایت گہری نظروں سے دیکھا اس نے اور سمرن کے پاس پڑی. سمرن بھابی، اپنی یہ مقصوم بھابی کا مزاج کچھ الگ نہیں ہے. نئی نویلی دلہنوں والے انداز تو بالکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی ناز نخرا ہے، ورنہ نئی نویلی دلہنیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں. مگر میں نے تو یہ بھی نوٹ کیا کہ عارفین بھائی کے ہاتھ پر لگے گہرے زخم کی فکر جیسے ان کو ہونی چاہیے وہ انہیں بالکل نہیں ہے. ورنہ کیا انہیں سب کام وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ مگر وہ تو بالکل لاپرواہی برت رہی ہے. ہیرا کو عجیب سا شک گزرا تھا. نہیں یہ سب میں نے تو نوٹ نہیں کیا. سمرن نے بغور ہیرا کو دیکھا. چلے اب کیجیے گا. ہیرا بری بات، کسی کے پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرتے. ساری سبزیاں تقریباً کٹ چکی تھی جنہیں وہ اب پتیلی میں ڈالی تھی. نہیں سمرن بھابی، میرا وہ مطلب نہیں تھا. وہ بری طرح جھیم کر رہ گئی. اینی ویز یہ سب فضول باتیں چھوڑو، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. تم رضا کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. اگر بھوکا تو اسے نوڈلز بنا کر کھلا دو. میں اتنے میں چاول بھگو دیتی ہوں. وہ پتیلی کا ڈھکن رکھ کر چاول لی سنک کی طرف بڑھی. اور سمرن بھابی بھی جتنے بہتا سوچنا چاہیے ہوتا سوچتی نہیں، جتنے کوئی دوجا دماغ ڈال ہوئے تھے انہیں سوچنے نہیں دیندی. عجیب پاگل ہو رہا تھا. جی بہتر. وہ کاؤنٹر پر بیٹھے رضا کو گود میں لی کچن سے نکلی. مقصوم فرسٹ ایڈ باکس لے کر کمرے میں. عجیب سی جھجک مارنے تھی اس کے انداز میں. کس قدر بے حس ہو گئی تھی. کتنی بھی زحمت نہیں کی کہ عارفین کے ہاتھ کا زخم ہی پوچھ لیتی. وہ شرمندہ شرمندہ سی جلتی ہوئی عارفین کے پاس آ ٹھہری. عارفین جو بیڈ پر تھا، آنکھوں پر بازو دھرے جانے وہ سو رہا تھا یا پھر جاگ رہا تھا. اس نے بغور دیکھا تھا عارفین نے اپنا وہی ہاتھ آنکھوں پر دھرا تھا جو زخمی تھا. اس نے ہٹ پر بازو چہرے سے ہٹایا تو وہ اپنے قریب ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے مقصوم کو پایا. وہ جو ٹکٹکی باندھے یک ٹک سے دیکھنے میں مگن تھی سٹپٹا کے رہ گئی. کالی چاکلیٹ. چلو بیٹھ جاؤ کہیں پہ. اچھا جی. وہ میں آپ کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے آئی تھی. نگاہ جھکائے جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو. اس کی ضرورت نہیں. مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں خود کر لوں گی. سرد لب و لہجے میں کہتے خود کر لوں گا. سرد لب و لہجے میں کہتے ہوئے پھر سے آنکھوں پر بازو دھر دیا. وہ خاموشی ہو کے رہ گئی، مگر یہ خاموشی چند پل کی تھی. دیکھیے پلیز مجھے اور آزمائش میں مت ڈالیے. مجھے وہیں سے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. مجھے ویسے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا بہت خوب. تو تمہارے اندر احساس کا جذبہ ہے. حیرت ہو رہی ہے مجھے سن کر. وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغور اپنا عکس وہاں تلاشنے لگا. اس کے اچانک کھڑے ہونے پر مقصوم گڑبڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. اب کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ لب و لہجے میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی تھی. تم ایسا ویسا کرنے کی اجازت ہی کب دے رہی ہو؟ زومانی انداز میں بولتا وہ ہولے سے مسکرا دیا. مقصوم اس کی زومانی بات کا مطلب سمجھ کے نگاہوں کا رخ ہی پھیر کی جسے عارفین نے نہایت غور سے دیکھا تھا. اینی ویز مجھے اس ڈریسنگ کا کوئی ضرورت نہیں. مگر آپ کا زخم بھی تو کہہ رہا ہے ڈریسنگ ضروری ہے. تمہیں میرے زخم کی فکر ہے؟
सीने पर दोनों बाजू बांध के इसके चेहरे के नकूश देखने लगा। फिर मुश्किल सवाल, मुझे ही नहीं, सबको आप पे फिक्र है, और सिमरन भाभी ने मुझे आपकी ड्रेसिंग के लिए भेजा। इसका मतलब अगर सिमरन भाभी तुम्हें ना भेजती तो तुम नहीं आती। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो सही मानो में मुश्किल में पड़ गई। तुम तो बहुत खुशफहमी में भी नहीं रहने देती हो। मैं हौले से मुस्कुराकर वापस बेड पर लेट गया, बाजू आंखों पर धर लिया। मकसूम को बहुत अफसोस हुआ, इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। फिर भी थोड़ी हिम्मत करके इसको पुकारा, ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रख दो, और प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, जाते हुए लाइट ऑफ करती जाना। साफ लफ्ज़ों में इसे इस कमरे से चले जाने का हुक्म दे दिया। इसने नहायत बेबसी से आरफिन को देखा। फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखा और कमरे से निकलती चली गई। लाइट ऑफ करना नहीं भूली थी। लाइट ऑफ इतना हाथ करके जाती, तेरे वगैरह डिज़र्व ही नहीं करती। रात का खाना वो दोनों खा चुके थे। जमील तो ब्लैंकेट सर तक ओढ़े कब का सो भी चुका था। आधे से ज़्यादा बेड इसने अपने पहाड़ जैसे वजूद से घेरा हुआ था। कमरा भी इतना खुशहादा नहीं था कि वो नीचे सो जाती और बिलफर्श सिमट के नीचे लेट भी जाती तो यकीन नहीं था कि वो बर्फ़ बन जाती। कमरे में इस कदर ठंड थी कि अब इससे सोफे पर बैठा भी नहीं जा रहा था। काफ़ी देर बैठे रहने से इसका वजूद शल होने लगा। सर्दी के मारे जिस्म भी कब कब आना शुरू हो गया था। आखिर इसी फैसले पर मुहर लगा दी कि बेड पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो आराम आराम से चलती हुई बेड के दूसरे कोने पर सुकड़ सिमट कर लेट गई। नींद तो बहुत आ रही थी, मगर ठंड जैसे इसकी नस नस में घुस रही थी। ब्लैंकेट ही एक था जो ज़मीन ने खुद पर लपेटा हुआ था। जाने वो और क्या क्या सोचती रहती कि एक ज़ोरदार झटके से इसकी मरमरी नाजुक कमर के गिर ज़मीन ने अपना बाजू हमायल करके इसे अपनी जानिब जो खींचा गया तो पूरी तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी थी। या इसे अचानक अफ्ताद के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थी। नहायत सहमी हुई नज़रों से अपने तरफ झुके इस चेहरे को तक रही थी। वो तो धीरे धीरे इसके सहमे हुए चेहरे पर अपनी उंगलियों की लमस छोड़ रहा था। इन सब आंखों में अपना उभरता अक्स बगौर देख रहा था। इन सब आंखों में वो अपने लिए ख्वाब से जाना चाहता था, एक नया जहान आबाद करना चाहता था। इन गुलाबी गदास लबों पर अपने नाम की माला परोना चाहता था। इसकी रोशन पेशानी पर अपने प्यार की मोहर सबत करना चाहता था। इसके सीने में धड़कते दिल पर विराजमान होकर वो राज करना चाहता था। इसके नाम के साथ जुड़ा अपने नाम को रोशन ता क़यामत तक कायम दायम रखना चाहता था। वो ज़िंदगी भर का साथ निभाने का वादा चाहता था और इस पर अमल की पासदारी चाहता था। मत दूर हुआ करो मुझसे ये अलग, मुझसे तुम्हारी दूरी एक पल के लिए भी गवारा नहीं। और फिर वो कैसे मज़ाहमत करती, वो इसके एहतजाज को खातिर में लाई घबरा था, और शायद इसका अपना दिल भी यही गवाही दे रहा था कि वो थक चुकी है। ज़मील के प्यार की छाँव में रहना चाहती है, इसकी चाहत की खुशबू में बस जाना चाहती है। वो जिसका दिल इसके खिलाफ था, मगर अब ज़मील की माला जपना चाहता था, जिससे वो बन जाना चाहती थी। ज़िंदगी भर ज़मील की हो जाना चाहती थी, इस पर पार करना चाहती थी, सब कुछ भूल कर भी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी। मगर ये इकरार, ये इजहार वो चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। अच्छा जी, वानिया दवाई पी हुई बहुत देर हो गई है। हाँ जी, अब देखो बुखार कम है पहले से मेरे बच्चे को। तो दूध पी सकते हैं? थोड़ी देर में पी लेना, थोड़ी सी देर रुक जाओ और, ठीक है। अभी चॉकलेट खाई ना, थोड़ी सी देर रुक जाओ। वानी अभी भी नहा के निकली थी, बैसाखी के सहारे चलते हुए बेड पर बैठी थी। नूरी हम्मा वक्त इसके साथ ही रहती थी। वानिया को देखकर बुरी तरह गड़बड़ा के रह गई। वानी ने इसकी घबराहट शिद्दत से नोट की थी। सब ठीक है ना नूरी, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों हुई हो? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। वानी ने शाकी नज़रों से देखा। नहीं तो वो वानिया बीबी, मैं तो बस यूँ ही। ज़ुबान ना तो इसके लफ्ज़ों का साथ दे रही थी, ना हालत से ज़ाहिर हो रहा था कि सब कुछ ठीक है। सब खैरियत तो है ना तुम्हारे घर में? तो सब ठीक है। वो टावल से अपने बाल खुश कर रही थी। नूरी अपनी घबराहट को कंट्रोल करती आगे बढ़ी, उसके हाथ से टावल लेकर खुद इसके बाल खुश करने लगी। जी वानिया बीबी, सब खैरियत है। असल में मेरा मियाँ बीमार पड़ गया जी, इसी के बारे में सोच रही थी। अरे तो तुम चली जाओ, इसे तो इस वक्त तुम्हारी अशद ज़रूरत होगी। जी मैं भी यही सोच रही थी कि मिलकर आ जाओ। वैसे बहुत नाइंसाफ़ी होगी तुम्हारे साथ, मगर खैर मैंने भी फैसला करे कि तुम्हें और ज़्यादा दिन यहाँ ठहरना नहीं पड़ेगा। वो पुरसोच नज़रें सामने दीवार पर मरकूज थी। क्या फ़ैसला वानिया बीबी? वो कुछ बताने वाली थी कि अंदर हीरा दाखिल होगी। पानी याले आ गई है। सच? किसके साथ? वो बैसाखी संभाले खड़ी हुई हो गई। खुशी इसके रोए रोए से छलक रही थी। जमील भाई के साथ है, चलो आओ। हाँ हाँ ज़रूर। वो हीरा के साथ खुशी खुशी कमरे से निकली। पिछले नूरी ने अपने गिरे पांच में छोटा सा मोबाइल निकाला, कोई नंबर डायल करने लगी। वो ड्राइंग रूम में आई तो याले को सिमरन से लगे पाया और रज़ा को गोद में लिए इसके बालों में आराम आराम से उंगलियां फेर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने ज़मील को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ज़मील की निगाह इसकी तरफ उठी। कैसी हो आप? इसने खुश दिली से इसकी खैरियत दरियाफ्त की थी। गायबाना जान पहचान तो थी इनकी। आरफी ने बहुत कुछ बताया हुआ था इस छोटी सी प्यारी सी लड़की के बारे में। जी अल्लाह का शुक्र है। वो मुस्कुराती हुई याले की सिम बड़ी याले ने रज़ा को गोद से उतारा और खड़ी होकर इसके गले से लगी। ज़मील ने अपने दोनों हाथ रज़ा की तरफ बढ़ाए, वो किलकारियाँ भरता हुआ इसके बाजू में समा गया। पूरा कमरा खुशगवार माहौल में था। अरे वानिया बेटा, आज दोपहर के खाने में क्या पका रही हो आप लोग? भाई देखो कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि ज़मील हमारे घर पहली बार आए हैं। बल्कि आप यूँ करें, मुझे एक लिस्ट बना के दे दें, मैं मार्केट से ला दूंगा सब कुछ। अगर कुछ रेडीमेड भी मंगवाना तो वो भी ला दूंगा। नहीं रेहान अंकल, प्लीज़ किसी तकल्लुफ़ में मत पड़िएगा, बल्कि मैं तो अभी निकलने ही लगाऊँ। याले की बेसख्त निगाह इसकी सिमत उठी। ज़मील ने बगौर इन सबज़ आंखों में देखा। याले सट पिटा के रह गई। अपनी इस बेख्तियारी पर निगाहों का ये तसादुर नहायत जानदार था, जो ज़मील को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कल सुबह नहायत आपने गहरी नजर यूनिवर्सिटी जाना है? नहीं बेटा। नहायत गहरी नज़रों से इसने इन झुकी लरसती पलकों को देखा। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ? रेहान शेख ने पुरतकल्लुफ़ लबो लहजे में कहा। अरे अब आप मुझे शर्मिंदा करें। इसने मुस्कुरा कर रेहान शेख को देखा। बात दरअसल ये कि अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो एक दो दिन यहाँ भी रुक जाए। ये
بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ ریحان انکل. کیوں زرمیل؟ عارفین نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے زرمیل کو دیکھا، بلکہ ہیرا اور سمرن نے بھی ساتھ دیا تھا ان کا. اوکے، میں آپ لوگ کی خواہش رد نہیں کروں گا. یہ بول کے اپنے دل کی خواہش رد نہیں کرے گا. عارفین نے ہولے سے جھک کر سرگوشی کی، جس پر زرمیل دھیرے سے مسکرا کر یالے کو دیکھنے لگا. ان گزرے 2 دنوں میں یالے اس کے دل کی اتنا قریب آ گئی تھی کہ وہ ایک پل کی جدائی بھی ناممکن سی لگتی تھی. یالے وہاں سے اٹھ کر روم میں چلی آئی. 2 دن سے اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، بس شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کپڑوں کو اتار پھینکے اپنے جسم سے. اس نے اپنے بیگ سے ایک شوق سے رنگ کا جارجٹ کا سوٹ نکالا. دل اندر سے جانے کو اتنا خوش تھا، الگ ہی انداز میں سورا لاپ رہا تھا. چہرہ خوشی سے کسی اد بند کلی کی طرح کھلا ہوا تھا. وہ ان سب آنکھوں میں اس قدر چمک تھی، چہرہ کسی چودھری کے چاند کے مانند روشن تھا کہ کوئی بھی پہچان سکتا تھا کہ آج وہ بے انتہا خوش ہے. گلابی ہونٹوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی. کوئی کہ ان گزرے 2 دنوں میں اس کی زندگی کا پورا جغرافیہ بدل گیا تھا. وہ نہا کر نکلی، ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگی کہ سامنے نگاہ اٹھی تو وہ 2 سرمئی آنکھوں نے اسے مکمل اپنے حصار میں قید کیا ہوا تھا. یالے کے قدم وہیں ٹھم سے گئے. ہاں، دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا، اور اس سب کی وجہ سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ دھرے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے زرمیل تھا. زرمیل نے بھرپور نگاہ اس کے کھلتے سراپے پر ڈالی. شوق سے گلابی رنگ کے سوٹ میں اس کی حد درجہ گوری رنگت اس کے ہوش و حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی. وہ کچھ دن پہلے اس کے چہرے پر بیزاری، جھنجھلاہٹ، غصہ نظر آتا تھا، وہ آج بالکل مکفوت تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پہلے والی زمانے سے اپنی زندگی سے ناراضی آ لیا. زرمیل اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ ٹھہرا. 2 دن میں میرے بے انتہا پیار نے تمہارا سراپا نکھار دیا. میری محبت چاہت نے تمہارے جسم کو ہی نہیں، تمہارے دل کو، تمہاری روح کو جکڑ لیا. اور میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے اس دل کو میری عادت ہو چکی ہے. اس نے یالے کے لمبے گیلے بالوں کی آگے کی الجھی چند لٹوں میں اپنی انگلیاں پھیری. بولو، میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ زرمیل اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا جھکا چہرہ اپنی انگشت شہادت سے اوپر اٹھائے ان سب اس کانچ میں جھانکنے لگا تھا. یالے کچھ نہیں بولی، بلکہ ان گلابی ہونٹوں پر ایک شرمندگی مسکراہٹ آ ٹھہری. زرمیل نے دلکش منظر بغور خاموشی سے دیکھا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم بھی چاہتی ہو نا کہ میں یہاں رک جاؤں؟ یالے نے اب بھی کچھ نہیں کہا کہ صرف گھنیری پلکوں کی پاڑ کو رخسار پر گرا کے اقرار کر دیا. اظہار کا یہ انداز دل لوٹ لینے والا تھا، مگر زرمیل کو اس وقت اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. بولو. وہ ایک قدم اور آگے بڑھا کہ انچ بھر کا جو فاصلہ تھا وہ بھی مٹ چکا تھا. اس کے سندر سے مکھڑے کو اپنے مضبوط ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا. یالے کا دل بری طرح دھڑکنے لگا. 2 دن میں اس کی بے باکیوں کے اتنے مناظر دیکھ چکی تھی کہ اب اسے ہر طرح کی توقع کی امید تھی. دل یوں اور ڈرنے لگا کہ کہیں کوئی آنا چاہے. کیا بولوں؟ بمشکل لبوں سے چند الفاظ یہ داغے. تم جانتی ہو کہ تمہیں کیا کہنا چاہیے. زبانی بات اس کے گرد ایک مضبوط دائرہ کھینچ کی. زرمیل سب جانتا تھا، اس کی دل کی بات پھر بھی اس کے ہونٹوں سے اقرار چاہتا تھا. اوکے، اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ میں یہاں رکوں تو میں ابھی چلا جاتا ہوں اس گھر سے. اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے پیالے سے اس کا چہرہ آزاد کر دیا. یالے کا دل کے سن کر ہی بے چین ہو گئی. یہ میں نے کب کہا؟ بلا ارادہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے نکل گیا. تو رک جانے کا بھی تو نہیں کہا نا. آپ کیوں ستا رہے ہیں مجھے؟ اور تم جو ستا رہی ہو مجھے؟ الٹا سوال تاگا، مگر انہیں لابی لبوں پر شرارت سے بھری مسکراہٹ دیکھ چکی تھی. صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف ستا رہا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کیا بول رہے، میں جا رہی ہوں. وہ جھانپ کے مڑنے لگی کہ زرمیل نے اس کی نازک مرمری کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اپنے سے قریب تر کر لیا. وہ اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، پوری طرح اس کی مضبوط باہوں میں قید ہو کر رہ گئی. اب تمہارے جانے کے تمام راستے مسدود ہو گئے. تمہارے ہر ایک بڑھتے قدم پر تمہیں میں ہی کھڑا ملوں گا. بولو، مجھ سے چھٹکارا پا سکو گے؟ اس کے شرمائلے جائے چہرے پر اپنی انگلیوں کے گہرے لمس کے نشان ثبت کرنے لگا. نہیں. شرماتے ہوئے اس نے اسی کے چوڑے سینے میں پناہ لے لی. اس کا اظہار محبت زرمیل کی ہائے دیوانگی میں مزید اضافہ کر گیا. زرمیل نے اس کی روشن پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے. یالے نے زودہ ہو کر آنکھیں موند لی. چلو ایناد اب مسئلہ تے حل ہویا. چنگا کیتا یالے نے ایڈی آسانی نال معاف کیتا. یالے نے ایک واری چنگا رگڑ کے تے پھر معاف کیتا. یہی اس طرح ہی ہونا چاہیے سی. جے ادھا ہی معاف کر دیندی نا آسانی نال، پھر انہیں جسٹ فار گرانٹ لے لینا سی. سب حال میں ایک ساتھ بیٹھے خوشگوار ماحول میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. رات کا کھانا تو کھا ہی چکے تھے. ہیرا وانیہ نے خواہش ظاہر کی کہ سب باہر ٹہلنے چلتے، جسے سمرن نے سختی سے مسترد کر دیا. نیچے کر لو. یہ آپ کے لیے میں نے کیا. اب آپ لیٹ جاؤ. لیٹو. نیچے نہیں ہونا میرا. حالات دیکھیے، اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسے چپ کر کے گھر میں ہی بیٹھو. بندہ پوچھے تو انی دور اسلام آباد صرف گھر بیٹھا نستے آئے سی. ویسے سمرن بھابی آئیڈیا برا نہیں ہے. عارفی نے اپنی رائے دی. منع کر دیا نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھا تھا کچھ دن پہلے کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ویسے بھی ٹھنڈ بھی بہت ہے. ہاں، ہمارے لیے پریشانی ضرور ہو سکتی ہے، مگر بم بلاسٹ کرنے والے کو پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں. اس نے زرمیل کو محظوظ نظروں سے دیکھا، جس کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا. عارفین، مجھے لگتا ہے تمہارے ہاتھ کا زخم دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر کر گیا جو آل فول بولے جا رہے ہیں. سمرن کو اس کی فضول بات بالکل سمجھ نہیں، بلکہ وانیہ اور ہیرا نے بھی نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا، اور یہی کچھ حال مقصوم کا تھا. اس کی نگاہوں کی سکرین پر ایک بار پھر وہ روپ فزوں منظر گھوم گیا، اور اس وقت وہ خود بھی تو کس قدر پریشان ہو گیا تھا، اور شاید کسی کے دل کے زخم بھرے ہو. عارفین بھائی، لگتا ہے ٹھنڈ نے آپ کے دل و دماغ پر بہت زبردست اٹیک کیا. ہیرا کو بھی وہ جان لیوا منظر یاد آ گیا، مگر عارفین مسلسل مسکرا رہا تھا. اس سب کے درمیان جرمیل اور یالے بالکل خاموش تھے. وہ جانتے تھے عارفین کی زبانی باتوں کا مطلب. اس کا اشارہ دونوں ہی اچھی طرح سمجھ گئے تھے. اور فی الحال اس ٹھنڈ کا انتظام میں نے کر دیا.
रेहानशे कॉरिडोर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। इनके हाथ में कोई बड़ा सा शॉपर था जिसे इन्होंने बीच में रखी कांच की टेबल पर रख दिया और नूरी को एक बाउल और ट्रे लाने को कहा और फ़ौरन हुक्म मानते हुए 1 सेकंड में हुक्म बजा लाई। सबसे नज़र इस शॉपर पर थी और तजस्सुस भी कि रेहानशे बाहर से क्या लेकर आए। इन्होंने वो शॉपर पूरा शॉपर इस कांच की बाउल में उलट दिया और इसमें बहुत सारे चिलगोजे थे। चलो रेहान अंकल का तो चंगा खर्चा होया। वाह रेहान अंकल ज़बरदस्त, ये तो मेरे और याले के फेवरेट है। हीरा खुशी से खड़ी होगी और मुट्ठी भर के चिलगोजे लिए याले के पास दोबारा आकर बैठ गई। भावें तेन घर लभे ना होन कदी चिलगोजे ते तेरे ते याले दे फेवरेट आ। वेरी गुड, तो फिर आज मुझे इस बाउल में एक भी चिलगोजा नजर नहीं आना चाहिए। बेफिक्र है रेहान अंकल, ऐसी चीज़ें खाने के मामले में दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। आरफिन छेड़ने से बाज नहीं है। वैसे याले आरफिन भाई ने शादी के बाद बहुत ज़्यादा परपुर्जे नहीं निकाल लिए। हीरा ने एक चिलगोजा छील के मुंह में डाला। और इसका इंतज़ाम भी है मेरे पास। वो क्या? कुछ देर बाद पता चल जाएगा इनको। इसने घूर के आरफिन को देखा। सिमरन उठी और उसने मुट्ठी भर चिलगोजे सबको दिए मगर मकसूम ने लेने से इनकार कर दिया। अरे क्यों बेटा, आपको पसंद नहीं? अगर कुछ और खाएंगे तो बताइए, मैं भी मंगवा देता हूँ। रेहान शेख ने शफकत से मकसूम को देखा। अरे नहीं रेहान अंकल, असल में बात है कि इसे छीनने में मुझे बहुत कोफत होती है। 1 मिनट तक इनको छीलो, मेहनत करो और ज़रा बिल्कुल ज़रा सा निकलता है। मिसेस, मेहनत का फल मीठा भी तो होता है। आरफिन ने बहुत कुछ जताने वाले अंदाज में इसे मुस्कुरा के देखा। आरफिन की बात 100% दुरुस्त है कि मेहनत का फल मीठा होता है। रेहान शेख ने इसकी बात की तायीद की थी। मकसूम ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ खामोशी से चेहरा झुका गई। वो जानती थी कि आरफिन इसे सख्त नाराज़ है। अगर वो इसे छेड़ रहा है ना इससे मुस्कुरा के बात कर रहा है तो वो सब इन लोगों की वजह से कर रहा है। आरफिन के ध्यान के सारे था कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मकसूम की सोचों से जुड़े हुए थे। वो अच्छी तरह जानता था कि इसकी सोच को, इसके दिल और दिमाग पर रकम तहरीर को बआसानी पड़ सकता था। मेरा ख्याल अब हमें सोने की तैयारी करनी चाहिए, रात भी बहुत होगी। सिमरन ने सोफे पर बेखबर सोते ब्लैंकेट में लिपटे रज़ा को गोद में उठाने लगी। यार अभी तो 2 ही बजे। जरमील ने अपनी कलाई पर बंदी कीमती हैंड वॉच पर नज़र डाली। मेरे भाई, हमारा ताल्लुक इंसानों जैसी मखलूक से होता है। अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम्हारे लिए वानी ने ऊपर वाला बेडरूम साफ करवा दिया, फिर चाहे तुम और याले पूरी रात जाके गुजार दो। इसने ज़ुबानी लबो लहजे में दोनों को देखकर छेड़ा। जाती भी सिमरन के कदम थम गए। 2 दिन याले का जरमील के साथ रहना मजबूरी थी, मगर अब कैसे इस बात की इजाज़त दे सकती थी? माना कि वो दोनों कानूनी और शरई हक से मियाँ बीवी थे। तो वखरी अम्मा बन जाओ ना दी। मगर जो हालात इनके दरमियान पैदा हो गए थे, इनसे छुटकारा पाना इतना आसान भी नहीं था। जब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता, वो कैसे याले को जरमील के साथ अकेला छोड़ सकती थी? और अगर खुदा ना ख्वास्ता अरशद को पता चल गया तो कि जरमील हमारे साथ था, तो वो एक क़यामत बर्पा कर देगा। सिमरन की तो जान ही निकाल देता। इसके नाम से इसके अंदर डरो खौफ की लहर सी दौड़ गई। लाख लानत तेरे थे। और सिमरन सही सारे दी अम्मा बना के भेजी हुई उन्होंने। आरफिन की बात पर याले की सिट्टी गुम हो गई। इसके तो हाथों के तोते उड़ गए। इतनी सख्त सर्दी में भी इसकी हथेलियाँ भीग गई। इसने मदद तलब नज़रों से रुकी हुई सिमरन को देखा। वो तो आरफिन को मदद चखाने वाली थी, मकसूम को अपने साथ अपने मुश्तरका बेडरूम में लेकर जाती, मगर यहाँ तो उल्टी आंतें गले में पड़ रही थी। अरे याले, तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी। हमने तुम्हारे लिए फेस्टिवल से एक पेंटिंग खरीदी, आओ तुम्हें दिखाओ। जी सिमरन भाभी। वो तो थी ही इशारे की मुंतज़िर, फ़ौरन खड़ी हुई सिमरन की तरफ बढ़ी। सिमरन भाभी, ये रात के 2 बजे पेंटिंग बीच में कहाँ से आ गई? आरफिन को सिमरन की मंतक अजीब ही लगी, मगर वो भी सुनी अनसुनी करके अंदर चली गई। याले 2 दिन तक इसकी जुनूनी मोहब्बत और बेइंतहा प्यार के मनाज़र देख चुकी थी, मगर आज बहुत थकी हुई थी, सुकून की नींद सोना चाहती थी। मेरा ख्याल है रात वाकई बहुत गहरी होगी, इसे सोना चाहिए। तूने याले को रोका क्यों नहीं? धीमे से शिकवा किया आरफिन ने, जिस पर जमील ने से एक नज़र देखा और खड़ा हो गया। गुड नाइट। फिर वो रुका नहीं और चलता हुआ ऊपर की जानिब कदम बढ़ा गया। आरफिन और हीरा ने नहायत अफसुर्दा होकर जाते हुए जमील को देखा। हीरा मायूस होकर खड़ी होगी, अपने मुश्तरका बेडरूम में चली गई। वो कोई 5 मिनट बाद ही कमरे में आई तो याले को बेखबर सोते पाया। रज़ा इसके पहले वो मीठी नींद के मज़े लूट रहा था और बराबर में सिमरन सो रही थी। वो याले से बात करना चाहती थी कि मगर जब इससे इस तरह देखा तो इसने अपना बिस्तर संभाल लिया। वानिया को आरफिन और मकसूम के दरमियान अपना वजूद ऑकवर्ड सा लग रहा था। साइड में रखी अपनी बैसाखी उठाई और अपने बेडरूम में आ गई। आरफिन ने मकसूम को देखकर जिसने चेहरा झुकाया हुआ तो वो खड़ा और मुट्ठी में भरे छीले चारे चिलगोजे इसकी झोली में डाल दिए। मकसूम ने सर उठा कर देखा। आरफिन ने इसे नहायत गहरी नज़रों से देखा रहा था। मकसूम से तादेरीन बोलती आंखों में देखा नहीं गया तो इसने पलकों की बाढ़ रुखसार पर गिरा ली। आरफिन फिर वहाँ ठहरा नहीं और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मकसूम अपनी झोली में छीले चिलगोजों को गौर से देखने लगी। दूर फिटे मोटा चंगा बंदा तेन लभना, चलो गोदे छील छील के खवाई जाना तेन तेन फिर नी इज्जत पा चले। बेटा शर्ट नीचे करो अपनी, सोने ठंड लग जाएगी। वो भी लेटी थी कि इसके मोबाइल की घंटी ज़ोर से बजने लगी। इसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो जैसे इसकी रूह फना होने लगी। काफ़ी दिनों बाद इसकी कॉल आई थी। कितने सुकून और चैन में इसकी ज़िंदगी गुजरी थी, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करना चाहती थी। बिलाकर दिल दहलाने वाले जो मैसेज आए तो अंदर तक काम के लगी, न चाहते हुए भी फ़ोन रिसीव करना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मुझसे पीछे छुड़ा लोगी? लबो लहजे में हल्का सा गुस्सा था जिसे वो इग्नोर करके अगर वो कमज़ोर पड़ती तो इस पर हावी हो जाता। इसे मजबूत रहना था। क्यों फ़ोन किया इतनी रात को? क्या मतलब इस फजूल सी बात का? मोहतरमा वानिया अफरीदी, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकता हूँ। वानिया खामोश होगी, वो इसे बहस नहीं करना चाहती थी। अफरीदी ने इसकी खामोशी की ज़ुबान थोड़ी देर तक सुनी।
میں نے سنا تمہارے کزنس وغیرہ آئے ہیں، مجھے نہیں ملواؤ گی اپنے گھر آئے مہمانوں سے؟ آخر کو تمہارا شوہر ہوں، اور ویسے بھی بہت دن ہو گئے تم سے ملے، اس لیے میں کل تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ نہیں، خبردار جو آپ یہاں آئے تو۔ گھبراہٹ میں زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ چیلنج کر رہی ہوں مجھے؟ اور اگر چیلنج کر رہی ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے چیلنج بہت پسند ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنے آ رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو چیلنج نہیں کری، کس قدر عاجزی بھری التجا تھی۔ ویری گڈ، تو پھر میں کل ہی تم سے ملنے آؤں گا، اوکے؟ دیکھیے پلیز، میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ آخر یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی وہ، ہنسی سی ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم مجھے کیا ملے گا؟ سکون، چین، دل کو راحت ملے گی، میرے اندر ٹھنڈک کے چھینٹے پڑیں گے۔ پورا نہیں تو کچھ تو میرا مقصد پورا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا مقصد کیا، مگر میں اس وقت صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے کزنس وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ یہاں مت آئیے گا۔ دھیمے لب لہجے میں ریکویسٹ کرنے لگی تو وہ جان گئی تھی وہ اڑیل گھوڑا، ایک نمبر کا ہٹ دھرم ضدی، اس لیے وہ اس پر غصہ کر کے اس کی انا کو اس کی ضد کو ہوا دینا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، آپ نے منع کر دیا، میں نہیں آ رہا۔ اب اتنا بھی بتا دیجیے مسز افریدی کہ کب آپ سے ملنے آؤں۔ وہ لطف اندوز ہونے لگا اس کے عاجزی بھرے لب و لہجے سے۔ فی الحال تو ابھی مت آئیے۔ دل تو شدت سے چاہ رہا تھا کہ بولتے کسی کھائی میں جا کر مر جاؤ، مگر مجبور ہو گئی تھی۔ اوکے، پھر بات ہوگی، ابھی میری اس وقت کوئی ضروری کال آ رہی ہے، مگر یہ مت سمجھتا کہ تمہیں تمہارے باپ کو بھول گیا۔ اسی ہفتے ملنے آ رہا ہوں تم سے اور تمہارے باپ سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے بھی جاؤں۔ اتنا کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا، مگر وانی کے لیے سوچو کہ بہت سے در کھول دیے۔ وہ جو فیصلہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا، اس وقت اس پل ان چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ ریحان شیخ کو کیا جواب دینا ہے۔ اس نے موبائل کا سوئچ آف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ افریدی کے آخری جملے نے اس کی نیند اڑا دی۔ اس کا ڈر و خوف جو کچھ دن کے لیے کہیں جا سویا تھا، وہ آج پھر سے جاگ گیا تھا۔ ابھی جینی بڑھ کے چمڑ گیا انہوں سے یہ بجے۔ اچھا انکل، اب ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے، جتنے دن یہاں رہے بہت مزہ ہے، زندگی کے یادگار دن رہیں گے یہ ہمارے۔ عارفین ریحان شیخ سے بغل گیر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے آنے کا پھر سے انتظار کروں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے سب کو دیکھا۔ جی ریحان انکل، ہم انشاءاللہ دوبارہ یہاں ضرور آئیں گے، مگر اگلے سال۔ یالے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ سب کے جاتے میرا انتظار شروع ہو جائے گا، جس پر سب دل کھول کر مسکراتی۔ وانی نے سب کو اپنی طرف سے کچھ گفٹس دیے، بلکہ وہاں کراچی میں بھی سب کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹس بھجوائے۔ اوکے وانیہ، اللہ حافظ۔ یالے، سمرن، ہیرا مقصوم سبھی سے باری باری گلے ملی تھی، جس پر وانیہ کے رکے آنسو بہنے لگے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ سمرن نے اسے پھر سے اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ پگلی ہو بالکل۔ یالے کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی، وہ بھی آگے بڑھی اور وانیہ کو گلے سے لگایا۔ ان تھوڑے سے دنوں میں دونوں کی بہت اچھی خاصی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ آپ سب ہنسی خوشی جاؤ، وانی بیٹا ہنسی خوشی رخصت کرے سب کو۔ آپ رونے لگی اور یالے بیٹی کو بھی رلا دیا، ریحان شیخ نے کہا۔ انکل آپ جانتے ہیں ان خواتین کے پاس چاہے کسی بھی شے کی کمی کیوں نہ ہو، مگر آنسوں کی کمی نہیں ہے اس کے بعد، وہ وافر مقدار میں ان کے پاس۔ جب دیکھو جہاں دیکھو، نہ موقع دیکھیں گی، نہ پھول، نہ محل، بس رونا شروع کر دیتی ہیں۔ زرمیل نے مسکراتے ہوئے یالے کو دیکھا۔ اسے ہوٹل میں گزرے وہ 2 دن یاد ہے، کس قدر روئی تھی وہ۔ چپ کراتے کراتے وہ تھک گیا تھا، مگر یالے روتے روتے نہیں تھکی تھی۔ اگر تو یالے پر ہٹ کس رہا ہے تو 100% درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر یالے کو مٹی سے نہیں آنسوں سے بنایا۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی بات کو پکڑ لگی رونے کے لیے۔ عارفین نے یالے کو جان کر چھیڑا تھا، جس پر یالے پوری طرح گھور کر رہ گئی۔ عارفین اس کے گھورنے پر زور سے ہنسی اور ہنستے ہوئے آگے بڑھا۔ وانی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو اور ہنسی رہا کرو، اور ایک بار اور مجھے تمہارے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی کہ تم لندن جاؤ گے اپنا علاج کروانے۔ جب صحتیاب ہو جاؤ تو ہمارے شہر کراچی کو بھی رونق بخشنا، ہماری میزبانی میں تم کوئی کمی نہیں پاؤ گی۔ ریحان انکل، وانیہ کو لے کر کراچی ضرور آئیے گا۔ جی عارفین بیٹا، ہم انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے، انہوں نے ہولے سے کہا، اور اس طرح یہ سب اپنے سفر کے لیے کراچی روانہ ہو گئے۔ وانیہ ریحان شیخ کے ہمراہ اندر آ گئی۔ وانی بیٹا، مجھے آپ کے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی، میں بہت پرسکون ہو گیا۔ ریحان شیخ نے شفقت سے اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی کو دیکھا۔ جی بابا، میں خود بھی اپنے فیصلے سے نہایت پرسکون اور مطمئن ہوں، بس جلد از جلد اس شہر، اس ملک کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں، یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ اس کی سماعت میں افریدی کی آواز گونجنے لگی، جتنی جلدی ممکن تھا وہ اسے سیب سے پیچھے چھڑا لینا چاہتی تھی۔ نوری نو نہ دسو تو پھر شاید پہنچ جاویں تو۔ بس میری جان، انشاءاللہ ہم 2-3 دن میں لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تو یہ بھی سوچا کہ جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا وہ سب بائنڈ اپ کر کے ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو جائے۔ بابا یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا، بابا پھر جلدی یہاں سے مجھے لے کر چلیں، میں یہاں سے اکتا چکی ہوں۔ اس کا بس چلتا تو ابھی لندن جانے کے لیے روانہ ہو جاتی۔ دھیرج وانی بیٹی، وہ دیوانی کی جلد بازی پر مسکرائے۔ آپ تو اس طرح بول رہی جیسے لندن یہی ایک سٹاپ سے آگے۔ سوری بابا، میں کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ وہ بھی کھول کر مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر خوشی سے بھری مسکراہٹ تھی۔ ریحان شیخ نے بغور اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اکثر ان کے ذہن کی سکرین پر ایک عکس تیزی سے ابھرتا تھا، اور جتنی تیزی سے وقت ابھرتا تھا، اس سے کئی زیادہ تیزی سے وقت دھندلا بھی جاتا۔ اس چہرے کی جھلک نہایت دھندلی سی جو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے، مگر انہیں ایسا لگتا جیسے اس چہرے سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا۔ کوئی نہ کچھ آنے چاڑیا ہونا۔ کیا ہوا بابا، آپ کیا سوچنے لگے؟ وانی نے شدت سے ان کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ ہاں کچھ بھی نہیں۔ وہ بری طرح چونک کر وانیہ کو دیکھنے لگے۔ کافی پئیں گے؟ اگر اچھی سی مل جائے تو۔ انہوں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اکثر وہ الجھ جاتے تھے، جھنجھلا سے جاتے تھے، مگر اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو بھی جلدی پا لیتے تھے۔ اوکے میں بنواتی ہوں۔ نوری، وانی نے پلٹ کر نوری کو دیکھا۔
जी वानिया में भी पीछे खड़ी नूरी पूरी तरह गड़बड़ा के रहेगी। इसी चक्कर इसी घबराहट में इसके हाथ में से फ़ोन मोबाइल के मार्बल के फर्श पर गिरा था। देखिए चुगलखोर कव्वे ने सारा कुछ सुन लिया, हुन चुगली लग गई और खुलकर इधर उधर बिखर गया। वानिया के हाथ रेहान शेख ने भी छंबे से देखा। क्या बात है, तुम इसके घबरा क्यों रही हो? रेहान शेख ने शक भरी नजरों से नूरी का घबराया सटपटाया चेहरा देखा। रेहान शेख ने भी ना वाल धुप दे विच ही सफेद कर लिए थे। अन्ने नूं नज़र ही नहीं आता कि किहड़े घर च सप पालदा पिया। जी नहीं तो बड़े साहब जी। मुश्किल अपने डर खौफ को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, अपना बिखरा मोबाइल समेटने लगी और एहतराम से सर झुकाए खड़ी होगी। तो फिर जाओ और 2 कप गर्म कॉफ़ी के लेके। इनके लबो लहजे में हल्की सी सख्ती तरह। जी बेहतर, वो तेरी से वहाँ से रफू चक्कर हुई मुबादा कोई सवाल ही ना कर लेते, और अगर आज वो पकड़ी जाती तो शायद। अफरीदी सर आज तो आप मुझे मरवा ही देते। देखिए मैं क्या सी ना चुगलखोर का बस आस्तीन दा सप घर पा लिया, सपनी पा लिए। वो मुँह में हल्के से बदबिदा के रह गई। फिर जल्दी से चूल्हे पर पानी चढ़ाया। पता नहीं क्यों बाबा मुझे नूरी पर शक सा होता है। वो पानी ने रेहान शेख से अपना डर बयान किया। हाँ ठीक कह रही हैं आप, आज तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, मगर खैर आज ही नूरी को फारिग कर देंगे और कल इंशाल्लाह अर्जेंट वीज़े पर लंदन के लिए रवाना होते हैं। आप यूँ करें कि नूरी से अपने कुछ ज़रूरी सामान की पैकिंग करवा लें, फिर आज शाम तक इसका हिसाब करके फारिग करते हैं। आज सारा कुछ पैकिंग भी उधर को करा, सारा कुछ उधर को कराओ तो जान देगा जे न जे। जी बाबा, वो पुरसोच नज़रों से सामने देखने लगी। कितने घंटों की थकान व मुसाफत के बाद पुलो कराची अपने घर पहुंच गए थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हीरा तो भागकर आसिया के गले से लगी। अरे ये तो सरप्राइज़ है, इन्होंने हीरा को खुद में भेज कर कहा। जी मम्मी, हमारा आपको सरप्राइज़ देने का इरादा था। अच्छा ये बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और मेरे सब बच्चे कैसे हैं? इन्होंने बारी बारी सबको गले से लगाकर प्यार किया। आपके सब बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं, ज़रमील ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अच्छा मम्मी, मैं ज़रा फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ 1 कप गर्म कॉफ़ी मेरे बेडरूम में भिजवा दें। वो इनके सर पर बूसा लेते हुए अपने बेडरूम की सिम पड़ा था। जी बेटे। और यारे मेरी जान तुम कैसी हो? मेरी जान तुम कैसी हो? ज़रमील को जवाब देने के बाद इन्होंने फिर से याले के गले से लगा और इसकी चमकती पेशानी पर प्यार किया। बड़ी मामी, याले ठीक नहीं है, आरफी ने छेड़ा। अल्लाह रहम, क्या हुआ मेरी बच्ची को? इन्होंने अपनी हथेली इसके रुखसार पर रखी और परेशानी से बोली। ज़्यादा वह ज़रमील रुक कर पलटा। आपकी बच्ची के दिमाग के सारे पुर्जे टाइट हो गए। ज़रमील की जुबानी बात सिर्फ आरफी और याले ही समझ सके थे, बल्कि आरफी ने तो बाकायदा कहका भी लगा, जिस पर याले ने आरफी को घूर के देखा। अरे बाप रे, मैं तो चलता हूँ, मेरी वालदा मुझे याद करी होंगी, इन्हें भी तो सरप्राइज़ देना है। और डरने की नाकाम एक्टिंग करता हुआ मकसूम को लिए वहाँ से 9-2-11 हो गया। तेरा बांदा सी नहीं तो तेनों इत्थे याले ने कोई शह जड़ी हाथ जानी सी चौका मार देनी सी। सिमरन भी आसिया से मिलकर रज़ा को लिए ऊपर चली गई। हीरा भी फ्रेश होने अपने बेडरूम में चली गई। ज़रमील तुम मुझे सीरियस बताओ, क्या हुआ याले को? अरे मेरी भोली भाली मम्मी, कुछ नहीं हुआ आपकी बहू को, बिल्कुल सही सलामत है ये, बल्कि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी है। वो वापस आया और आसिया के कंधे पर अपनी ठोड़ी टकाए नहायत पुरशौक नज़रों से देखने लगा। बड़ी मम्मी मैं चलती हूँ मामा के पास। मोहतरमा कब तक मैके में डेरा डाले रहने का इरादा है? अब बहुत होगी, ससुराल वापस आ जाओ अपने शौहर के पास। याले से देख कर रह से उम्मीद नहीं थी वो आसिया के सामने भी अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखेगा। ज़रमील तंग मत करो याले को, जब इसका दिल चाहेगा ये वापस आ जाएगी। आसिया की ज़ीरक निगाहें याले का चेहरा पड़ चुकी थी। और चढ़ा ले इसे सर पर। भाई मुझे तो परेशानी हो रही है ना, आखिर कब तक आप मेरा ख्याल रखेंगी? 100 काम होते हैं मेरे, बेडरूम की सफाई, मेरे खाने की जिम्मेदारी, मेरे कपड़े की देखभाल। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये। इसे ना कि आप समझाएं कि अपनी जिम्मेदारी आकर संभाले, मगर आप इसे मजीद ढील दे रही हैं। बोल लिया? ज़रमील आसिया ने थोड़ी सहमी नज़रों से याले को देखा। यकीन वो बुरा मानकर ज़रमील को जवाब देगी। बाहर इन्होंने इसकी नज़रों में ज़रमील के नफ़रत लहजे में हकारत देखी थी, मगर ज़रमील के इस तरह बोलने पर भी ना तो इसके चेहरे पर कोई नफ़रत के आसार थे और ना ही अंदाज में नाराज़ी। तो फिर यकीनन मामला कुछ बेहतर नज़र आ रहा था। याले का दिल नरम होने लगा था। अभी कहा मम्मी, अभी तो कुछ भी नहीं बोला। अगर आप इधर उधर हो जाए तो एक दास्तान है सुनाने के लिए। वो मुस्तकिल से छेड़ा था। याले ने घबरा कर पहले ज़रमील को फिर आसिया को देखा। मुबादा वो दरमियान से हटी ना जाए या फिर वहीं से ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बेडरूम में न ले जाए। मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी ऊपर, इसने जल्दी से कहा। हाँ बेटा ज़रूर, और आज रात का डिनर सब मेरी तरफ करेंगे, तुम्हें ज़रूर आना है। जी। इससे पहले कि ज़रमील कुछ और बोलता फ़ौरन से ऊपर की सिमट पड़ी। आ जाना, वरना मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। ज़रमील ने पीछे से हाँक लगाई, मगर इसने पलट कर नहीं देखा, बल्कि हौले से मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। कालिया नूं अटैक कराना तुसी। मेरे बेटे की मुस्कुराहट और इत्मीनान बता रहा कि बात बन गई है। आसिया ने दुलार से अपने कंधे पर थोड़ी टकाई, ज़रमील के गाल पर हाथ रखा। जी मम्मी, बात बन गई है, सब कुछ ठीक हो गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो यहाँ नीचे आ जाएगी। मैं चाहूँ तो अभी ज़बरदस्ती ले आऊँ, मगर अब मैं इसकी रजामंदी को ज़्यादा अहमियत देना चाहता हूँ। जीते रहो मेरे चाँद, अल्लाह तुम दोनों को बहुत सी खुशियाँ दिखाओ और हमेशा एक साथ रखें। इन्होंने दिल से दुआ दी। आमीन सुम्मा आमीन, इसने मुस्कुरा के कहा। मगर ज़रमील, अरशद के बारे में कुछ सोचा? वो तो बहुत गुस्से में, बहन की मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा इन्हें। इनके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। ओ मम्मी, ये अरशद नाम का कांटा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ना ही मैं इसकी किसी फजूल बात पर तवज्जो देता हूँ। वो बेजार सा बोला इनके सामने से आकर खड़ा हो गया।
یہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم یہ بھی جانتے ہو نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ طلاق جیسا ناپاک رذیل لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہتی تھی، جسے زرمیل اچھے سے ذرا سمجھ گیا. مجھے اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس کی سوچ و باتوں کو بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں کر جانتا. میں جانتا ہوں تو صرف اتنا کہ یالے میری بیوی اور میرے ساتھ بھی، اور میرے بھائی کا نہیں میرا اپنے بھائی کا نہیں میرا ساتھ دے گی. وہ پوری یقین لہجہ تھا، بھروسہ تھا اسے خود پر بھی اور یالے پر بھی. ایڈا بھی اندھا اعتماد نہ کر. اور اب آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب پلیز مجھے گرم کافی بھجوا دیں. اور وہ جو آپ نے رات کو ڈنر پر سب کو بلایا تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی خاص اہتمام ہوگا، اس لیے ساری پریشانی فکروں کو ایک طرف رکھیں اور رات کے ڈنر کی تیاری کریں. چاہے تو ہیلپ کے لیے اوپر سے اپنی بہو کو بھی بلا لیں. ارے اپنی بہو کے لیے تو ایک خاص اہتمام ہے، اسے کچن میں لگا دوں. چلے کچھ دن کی چھوٹ ہے، کچھ دن اور آزادی بنا لے آپ کی بہو، آخر کام تو پھر کچن میں ہی کرنا ہے. یہ بات کی بات ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ اپنی بہو کو پھولوں کی طرح رکھوں، کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دوں. شہزادیوں کی طرح رہے گی وہ یہاں. پھر تو یقیناً میری آپ سے روز لڑائی ہوا کرے گی. اس نے مذاقاً کہتے ہوئے مسکرا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیا. مطلب؟ آسیہ نے نہ سمجھی کہ عالم زرمیل کو دیکھا. او میری پیاری ممی، ابھی میں ڈانٹ کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے یہ بحث کل کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہو، مجھے بھی بالکل الجھا دیا. تم چلو میں کافی بھجواتی ہوں. وہ کچن کی سمت بڑھ گئی اور زرمیل مسکراتا ہوا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھتا چلا گیا. کیسا رہا میرے بچوں کا ہانی مون ٹرپ؟ رابعہ نے مقصوم کو خود سے لگا کر پیار کیا. میرے خیال میں ہم بھی راہوں میں کھڑے ہیں. سارا پیار اگر اپنی بہو کو دے دیں گے تو بیٹے کے لیے کیا بچے گا؟ عارفی نے مذاق کر رابعہ کو چھیڑا. ماں کا پیار کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اولاد کے لیے بڑھتا ہی، اور اگر بیٹے کی اولاد ہو جائے تو اور زیادہ پیار جوش مارتا ہے. رابعہ نے عارفین کو ممتا بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد مقصوم کو پیار سے دیکھا، جس وہ بری طرح چھینپ کے رہ گئی. عارفین نے بغور اس کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھا. اچھا ہاں جی، ابھی پھر ہو گیا میرے بیٹے کو بخار، جس پر بری طرح جھینپ کے رہ گئی. عارفین نے بغور اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھا. یہ دوائی میرا یہ مجھے کون ہے، یہ میں پیچھا چھوڑ رہی ہے. گندا بخار چلا جائے گا، چھوڑ دے گا پیچھے، آہستہ آہستہ ہی جائے گا نا. اس کو بوبو پسند آ گیا. وہ کہتی مجھے حورب بڑی اچھی لگتی ہے، میں حورب کے پاس آنا. میں کہا دفعہ دور، میری حورب کے پاس نہیں آنا، چلا جائے گا جلدی. تب چل وہ بہت گندا بخار. گندا سا بخار. اچھا جی. رابعہ نے عارفین کو ممتا بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد مقصوم کو پیار سے دیکھا، جس پر بری طرح چھہم کے رہ گئی. عارفین نے بغور اس کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھا. اچھا تو آپ کو ہماری اولاد کا انتظار ہے؟ وہ محظوظ ہوتا ہوا بولا. ہاں بالکل، اور تم دونوں سے زیادہ. انہوں نے مسکرا کے عارفین کو جواب دیا. یعنی کہ آپ کی خواہش جلد از جلد پوری کرنی پڑے گی. زبانی لب و لہجے میں کہتا ہوا مقصوم کی جیسے جان ہی نکال گیا. اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی، جسے عارفین کے ساتھ ساتھ رابعہ نے بھی نوٹ کیا. مقصوم میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہوں نے فکر مندی سے کہتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا. جی 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 امی. زبان لڑکھڑا کے رہ گئی. نہیں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. سفر بھی تو بہت لمبا کر گیا. تم لوگ ایسا کرو، ابھی جا کر آرام کرو، پھر شام کی چائے پر ملاقات ہوتی ہے. اور ہاں، آج رات کا ڈنر بڑی بھابھی کے یہاں رکھا گیا. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا. ابھی جاؤ کچھ دیر آرام کرو، فریش ہو، میں گرم گرم چائے بھجواتی ہوں. دونوں کو شفقت سے دیکھ کر مسکرا کے کچن میں جانے لگی. وہ بیڈ پر رکھے سوٹ کیس میں سے اپنے اور عارفین کے کپڑے نکال کر وارڈروب میں سیٹ کر رہی تھی. حوصلہ دے، کر لا، آرام کر لا. تو بعد جو کر لی، جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کر لو، بعد میں ہو جائے گا یہ سب. عارفین واش روم سے نکلا تو یہ سے اپنے بال خشک کر رہا تھا. مقصوم کی نگاہ اوپر اٹھی اور اتنی تیزی سے نگاہ چکانی پڑ گئی کیونکہ عارفین نے بلیک ٹراؤزر پر کوئی شرٹ یا بنیان نہیں پہنی ہوئی تھی. اس کے کثرتی بازو بہت نمایاں ہو رہے تھے. ہماری اسلام آباد وغیرہ کی فضا اور ماحول نے اس پر خاصا اچھا اثر ڈالا تھا. یہ تو پتہ تھا کہ بلیک بیلٹ ہے، مگر اس کی کثرتی باڈی بلڈر جیسی جسامت دیکھ کر یقین بھی ہو گیا. سومی تم بہت خوش قسمت ہو. جانے ایک دم یہ خیال کیسے ذہن میں آ گیا. ویسے عارفین نے بھی نا اپنے گھر لگتا ٹھنڈ نہیں لگتی. یہ عارفین کو کپڑے مک جانے کا آ کے کہاں کھو گئی ہو، اسے خیال سے چونکا دیا. نہیں کچھ نہیں، بس یہ چند سوٹ رہ گئے، پھر کام ختم کر کے آرام کروں گی. وہ سوٹ ہاتھ میں لیے وارڈروب کی سمت پڑ گئی. اس کی طرف سے تقریباً رخ پھیر چکی تھی. دل جانے کو بے اختیار دھڑکنے لگا تھا، یا شاید اداس ہونے لگا تھا. یہ لو، یہ کچھ گفٹس ہیں، تم انہیں امی، بڑی مامی، چھوٹی مامی وغیرہ کو اپنے ہاتھوں سے دے دینا. بالکل قریب سے عارفین کی آواز آتی آواز پر وہ جیسے ہی پلٹی، اس کے اوپر پلٹنے پر عارفین کے ہاتھ سے وہ شاپرز کارپٹ پر گر گئے. بری طرح گھبرا کے رہ گئی. عارفین کس قدر قربت پر اس کے رہے سے اور سان خطا ہونے لگے. مما سے جا کے نا دوائی لگواتے ہیں، بس تھوڑی سی رہ گیا میرا. سوری. اس کی اڑتی رنگت، اس کا تنفس کا تیز چلنا، اس کے دل کی دھڑکنوں کا یہ زور زور سے شور کرنا، کچھ بھی تو عارفین سے چھپا نہیں تھا، بلکہ وہ مزید لطف اندوز ہونے کے لیے قدم اور آگے بڑھا کہ مقصوم بالکل اس کے حصار میں قید ہو کے رہ گئی. لگتا ہے امی کی خواہش پوری کرنی پڑے گی. انہیں ہمارے بچے کھلانے کا بہت ارمان ہے، تو کیا خیال ہے، ساتھ دو گے میرا؟ ایک تو عارفین کا حلیہ، دوسرا اس کی بات. دونوں نے مقصوم کی جسم سے جان نکالنی شروع کر دی. دیکھیے آپ مجھ سے دور ہیں، اور بھولے نہیں کہ نہیں بھولا کہ میں کسی کی امانت ہوں جس میں تم معمولی سے بھی خیانت کرنے کی روادار نہیں ہوں. آئی ایم رائٹ. وہ تھوڑا پیچھے ہوا اس سے، اور وہ اسلام آباد والی بات کیسے بھول گیا؟ شاید محبت اسی کو کہتے کہ اپنے چاہنے والوں کی ہر تکلیف بد بات کو درگزر کرتے تھے. اور پھر مقصوم اس کے لیے کیا تھی وہ تو خود بھی نہیں جانتی تھی. بغور اس کے چہرہ دیکھتے ہوئے گیلا تولیہ اس کے چہرے پر ڈالے وہاں سے ہٹ گیا.
मकसूम ने जल्दी से वो गीला तौलिया हटाया, सामने देखा आरफिन बेड पर ब्लैंकेट और सोने की तैयारी कर रहा था। इसकी रुकी सांसें बहाल हुई। प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो, मुझे सख्त नींद आ रही है, स्पार्ट लबो लहजे में कहता वो करवट बदल गया। वो जानती थी कि आरफिन का मूड सोमी के जिक्र पर ख़राब हो गया, मगर वो भी क्या करती। ये भी तो सच था कि एक ना एक दिन इसे आरफिन की ज़िंदगी से चले जाना था। वो फिर क्यों अपनी ज़िंदगी में ख्वाब सजा ले जिसकी तबीर ही कोई नहीं। कितनी देर वहाँ खड़ी रही। जब टांगें शल होने लगी तो धीरे से चलती हुई बेड पर सोते आरफिन के करीब आ ठहरी। किस कदर मासूम लग रहा था वो सोते हुए, इससे पहले कि वो उठ जाता वहाँ से हट के और लाइट ऑफ के कमरे से निकल गई। जिस्मानी थकन से ज़्यादा ज़हनी थकन ज़्यादा महसूस हुई। जा मगर ले साढ़े हो, दफ़ा हो जा, जान छाड़ दे। हीरा 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 अपने रूम में वार्डरोब में अपने कपड़े सेट करी थी कि जरमील चलाया, हाथ में कोई पैकेट था। एक तो पूरा टब्बर ही आंदे अपने कपड़े अनपैक करने लग गया सी। तो भाई आगे पहले आराम करो, कपड़े देखी जाएगी। इदा तो दौरा मैंने कभी नहीं पिया कि आंधी पहले कपड़े रखो। जी जरमील भाई। वो अपना काम छोड़े पलट कर देखने लगे। ये लो जल्दी से ऊपर याले को देकर आओ, इसे कहना कि आज रात वो इस ड्रेस को पहन कर आए। इसने वो खाकी पैकेट आगे बढ़ाया। लो भाई, तो भाई ये काम आप भी कर सकते हैं, मुझे कबाब में हड्डी क्यों बना रहे हैं। वो शरारत से देखते हुए छेड़ने लगी। ज़्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ वरना अभी पिट जाओगी। इसने शरारत समझते हुए एक चपत इसके सर पर लगाई, पैकेट इसके हाथ में दे दे इसका बाजू थामे बाहर निकला और रुख ऊपर की सिमत मोड़ दिया। जरमील भाई थोड़ा अपना कमरा समेट तो लो। नहीं बाद में, पहले मेरा काम। और कोई और सूट इस्त्री कर लवे। ओफो आप भी पूरे दीवाने हैं। वो मुस्कुराती हुई ऊपर बढ़ी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। याले नहा कर निकली थी, अपने बालों में ब्रश फेरी थी। अरे हीरा आओ, इजाज़त क्यों मांग रही हो। यानी ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा हीरा के पास आ गई। भाई पहले तो अपनी अमानत पकड़ो। इसने छट वो खाकी लिफाफा इसके हाथ में थमा दिया। अरे अरे ये क्या भाई। वह हैरानगी से देखने लगी। ये जरमील भाई ने तुम्हारे लिए भेजा, आज रात के डिनर पर इसे पहन के नीचे आना। अब मैं चलूँ, मुझे देर हो रही है। अपना कमरा सेट करके रात की तैयारी भी करनी है। वो फिर रुकी नहीं, ये जा वो जा, कहीं वो वापस ही ना कर दे पहले की तरह। मगर इसकी सोच के बरक्स याले के गुलाबी होंठों पर मसरूर मुस्कुराहट रेंगी थी। सबस आंखों की स्क्रीन पर बीते 2 दिन गर्दिश करने लगे। अंग अंग में अजीब खुशी की लहर दौड़ी थी। दिल सुरीली ताल में धड़कने लगा। इसने वो खाकी लिफाफा खोला जिसमें नहायत कीमती हसीन महंगा सूट निकाला। इसने पूरा सूट खोला। धानी नेट की खूब घेर वाली फ्रॉक, जिसके गले पर डार्क ग्रीन वेलवेट का कपड़ा लगाकर कढ़ाई की गई थी। फ्रॉक के पूरे बॉर्डर पर भी यही काम था। पूरी फ्रॉक पर गोल्ड और सिल्वर छल डाले गए थे। इसने दुपट्टा खोला। पूरे दुपट्टे पर ग्रीन वेलवेट की एप्लिक थी। चूड़ीदार पजामे के साथ ये सूट नहायत खूबसूरत लग रहा था। जरमील की पसंद लाजवाब थी। इसने वो सूट खुद से लगाया और कदावर आईने में देखा तो खुद अपने आप से शर्मा गई। ऐसा लगा जैसे जरमील सामने खड़ा इसे देखकर मुस्कुरा रहा है। रात के सब डिनर के लिए तैयार थे, बारी बारी नीचे आ रहे थे। राबिया, मकसूम, आरफिन सबसे पहले नीचे आए। नजमा और सलीम अहमद भी रज़ा को लिए नीचे आ गए। फ़हीम अहमद भी अभी तक नहीं आए थे। इस रासिया ने सारे इंतजाम करवा लिए थे। याले जल्दी करो, सब नीचे पहुंच गए। सिमरन ने याले के बेडरूम का दरवाज़ा बजाया। सिमरन भाभी 1 मिनट आ रही हूँ। अजीब सी चीज़ों को शर्म ने इसको अपने इर्द गिर्द घेर लिया। पहले तो वो इस कदर हसीन नहीं लगी थी जितनी आज वो इस वक्त लग रही थी। चेहरे पर सवाए फेयर एंड लवली के गुलाबी होंठों पर लाइट सी पिंक लिपस्टिक, सबज आंखों को काजल से सजाई। इसके अलावा तो कोई मेकअप नहीं किया था। बालों को बिना बांधे बाकी आधे बांधे बाकी के पुष्ट पे खुले छोड़ दिए थे। ज्वेलरी के नाम पर कान में छोटे छोटे मैचिंग आवेज़े, खड़ी नाक में डायमंड नोज पिन जिससे चेहरा खूब लश्कारे मारा था। बस यही 2 चीज़ें इसके वजूद की जीनत थी। वो बाहर आई मगर सिमरन जा चुकी थी। अब नीचे अकेले कैसे जाएगी, क्योंकि सब सामने ही बैठे होंगे और यकीनन बिल्कुल सामने जरमील बैठा होगा। इसका इंतजार शिद्दत से कर रहा होगा। बिलाकर घबराती हुई, दिल को मजबूत करती अपनी हालत पर काबू पाती वो आगे बढ़ी थी। निगाह झुकाए वो आधी सीढ़ी तक ही पहुंची थी। जैसे ही निगाह उठी, बिल्कुल सामने जरमील से सुरमई कांच में मोहब्बत का एक ठांठे मारता समंदर लिए से बगौर देख रहा था। बस इसकी सारी हिम्मत टूट के इसके कदम वहीं थम के दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे मेरी जान आ गई तुम, वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ। आसिया से देखते हुए खुद ही आगे बढ़ी। सबकी निगाहें इनकी सिम थी, बल्कि आरफी ने तो बकायदा टोका भी मारा था जरमील के यूं टिकटिकी बांध कर देखने पर। तो बच्ची इसलिए डर गई है। याले के रुक जाने पर जरमील के यूं चाह से बगौर देखने पर आरफी ने चोट की, मगर वो जरमीली के जो आरफिन की बात पर कान धर ले। बड़े बेगैरत है, बच्ची डर डर के मरी जा रही है तो घूरने से बाज नहीं आ रहा। मिस्टर, मैं बच्ची को घूरा, तुझे को जलन हो रही है। जरमील ने दूबदू जवाब दिया। अब समझ में आई कि वो अब तक तेरे पास आ क्यों नहीं रही। क्या मतलब। मरी में तुम दोनों ने 2 दिन एक साथ एक ही बेडरूम में गुजारे थे ना। तो जैसे जिन के कब्जे में मासूम सी परी का क्या हाल हुआ होगा, इसका नतीजा सामने है। आरफिन के लबों पर धीमी सी शरीर मुस्कुराहट थी। जरमील इसकी बात का मतलब समझकर बुरी तरह से घूरने लगा। मैं बहुत सख्त जानू, याले की तरह मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराने की कोशिश मत करना। बताने की जरूरत नहीं है, ना सिर्फ तो सख्त जान है बल्कि अव्वल दर्जे का ठीठ भी है। जरमील के तपे हुए अंदाज पर आरफी ने जानदार कहका लगाया। इसकी बिलावजह कहका लगाने पर सबकी नजरें बेख्तियार इस पर उठी थी। बेटा खैरियत तो है ना। सलीम अहमद ने मुस्कुरा के इसे देखा, जिस पर कुछ खफीफ सा होकर रह गया। जी छोटे मामू, बस वो जरमील ने जो कि कुछ ऐसा सुनाया था। अच्छा, यकीन नहीं आता। इन्होंने बेयकीन नज़रों से संजीदा से जरमील को देखा। नहायत ही खबीस इंसान है तो। जरमील ने आहिस्ता से दांत पीस कर आरफिन को घूर के देखा। इससे पहले मजीद निशाना बनता फ़ोन के बहाने से खड़ा हो गया। कब की रुकी हुई सांस जरमील के जाने से बहाल हुई थी। आज मैंने सारा खाना याले की पसंद का बनवाया। आसिया ने दुलार से इसे देखा। इट्स नॉट फेयर बड़ी मामी,
یہ تو سراسر ناانصافی ہے، عارفین نے کچھ منہ بنا کے کہا۔ کیسی ناانصافی عارفین بیٹا؟ آسیہ نے ناسمجھ نظروں سے عارفین کو دیکھا۔ یہی کہ آج کا سارا کھانا یالے کی پسند کا بنا ہے۔ ارے نہیں عارفین، آپ کو بھی آج کا کھانا بہت پسند آئے گا۔ وہ تھوڑا گھبرا سی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نادانستگی میں بھی ان کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہو، مگر اسپیشل گیسٹ تو یالے ہوئی نا۔ عارفین فل مذاق کے موڈ میں تھا، جان بوجھ کر یالے کو اکسانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں ناکام ہی رہا۔ نہیں چاند، میرے لیے اس گھر کے سارے بچے اہم اور برابر ہیں، بس ذرا یالے کی بات کچھ الگ ہے۔ انہوں نے مسکرا کر یالے کو دیکھا۔ اور اب تو مجھے یالے سے اور جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ عارفین صوفے سے یالے کو چڑھا رہا تھا۔ یالے جو بڑی مشکل سے بڑوں کی موجودگی کا خیال کری تھی، اس پر بڑی بری طرح عارفین کو گھورنے لگی جیسے سالم ثابت نکل جائے گی۔ ویسے نا عارفین بھی چین نہیں ہے، جنی دیر تک لڑ مار نہیں نہ لوے ہوتے نا تو انہیں سکون نہیں آیا۔ سو گیا میرا بچہ کہ جاگ رہے ہو؟ ارے باپ رے، یالے کو غصہ آ رہا ہے۔ عارفین ڈرنے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگا یالے اس کے گھورنے پر۔ عارفین اگر یالے خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے تنگ کرو، رابعہ نے عارفین کو تنبیہ کی۔ اوکے نہیں تنگ کرتا، ویسے بھی ڈپارٹمنٹ تو کسی اور کا۔ یالے اس کی زبانی بات سمجھتی تھی۔ آج عارفین بھائی ضرورت سے زیادہ بے لگام ہو رہے ہو۔ یالے تو خاموش ہے، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ہیرا کو بھی یالے کی خاموشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب تو یوں ہی چلتا رہے گا، میں کھانا لگواتی ہوں۔ آسیہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو کر کچن کی جانب بڑھی۔ جاؤ یالے، آپ بھی کچھ ہیلپ کرو۔ نجمہ نے آسیہ کو جاتا دیکھ کر فوراً یالے کو حکم دیا۔ یالے عارفین کو گھورتی ہوئی اٹھی تھی، چہرے کا تاثر بتا رہا تھا جیسے بولیو آپ کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ اس کے پیچھے مقصوم بھی کھڑی ہوگی، سمرن رضا کو سنبھال رہی تھی۔ ہیرا نے کانچ کی پلیٹیں وغیرہ ٹیبل پر رکھ دی، مقصوم ڈشز میں سالن نکال کر رکھ رہی تھی جس کی آسیہ ہیلپ کروا رہی تھی۔ اتنا بڑا گھر تھا مگر بقول یہاں مردوں کے ملازم سے ہر کام کروا لے سوائے کچن میں کھانا بنانے کے، اس لیے کچن کی کوکنگ اس گھر کی خواتین ہی کرتی تھی۔ ارے گلاس یہ تو بہت کم لگ رہے ہیں۔ یالے بیٹا اسٹور میں گلاس کا ایک نیا سیٹ رکھا ہوا، تم وہ جا کر لے آؤ۔ آسیہ نے باقی گلاس پر جمع کر کے ٹرے میں رکھے تو انہیں کم لگے، اس لیے کچن سے ملحق اسٹور میں یالے کو بھیجا۔ وہ وہاں چلی گئی۔ مامی جان آپ جا کر وہاں بیٹھیے، باقی ہم سب کر لیں گے۔ مقصوم نے آسیہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ جیتی رہو، وہ اس کو دعا دیتی ہیرا کو کچھ ہدایت دیتی ہوئی ان لوگوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہیرا فریج کی جانب بڑھی تاکہ ساری سلاد اور میٹھا نکالے۔ یالے نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تو بالکل سامنے گلاس کا سیٹ آ گیا۔ وہ اسے لینے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اسے ایک جھٹکے سے اپنی سمت کی طرف کھینچا اور اس کا رخ اپنی سمت موڑا۔ وہ کہاں سے اچانک ابتات کے لیے تیار تھی، یہی وجہ تھی کہ زرمیل کے پہاڑ جیسے وجود کا حصہ بنی۔ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی اور زرمیل اسے مزید بکھیرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر، اس کی گردن پر دیوانہ وار اپنے جنون و محبت کی ایک نئی تحریر رقم کرتا چلا گیا۔ زرمیل کی اس بے باکی پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ ہاں بیٹا یہ نہیں کھینچو، سونے کدھر گیا؟ دل تو جیسے حلق میں آ کر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کی نازک جان بڑی مشکل میں پڑ گئی۔ زرمیل چھوڑے، وہ اپنا بچاؤ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زرمیل پر تو جیسے جنون تھا سوار تھا، اسے اپنے حصار میں مضبوطی سے قید کیا، اس پر اپنے پیار کی موسلادھار بارش کر رہا تھا۔ آئی لو یو شالے، ریئلی لو یو سو مچ، مت دور جایا کرو مجھ سے۔ زرمیل چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا پلیز۔ زبان بری طرح لڑکھڑا کے رہ گئی، چہرے کی رنگت حد درجہ سرخ ہوگی جیسے وہاں سے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ اٹھ کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، پہلے وعدہ کرو مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ اس کے کپ کپ آدھے لبوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی، پوری جان سے گھبرا کے رہ گئی، حیا سے شرم کے مارے نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں زرمیل کے چوڑے سینے پر دھری تھی۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی، زرمیل مزید اسے خود میں سمیٹ لیتا۔ اوکے آپ مجھے چھوڑیں پلیز پلیز زرمیل، میں مر جاؤں گی۔ اس کی سبز آنکھیں چھلک پڑی، ڈر بھی تھا کوئی اس کی طرف نہ آ نہ جائے۔ زرمیل نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس پر رحم کھاتے ہوئے آہستگی سے اس کی کمر سے اپنے دونوں بازو ہٹائے بغیر اس کے دونوں بازو پکڑ کے اسے اپنے مقابل کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دیکھ لو مجھ سے رہا نہ گیا، مگر یہ تو ابھی میرے پیار کی ایک جھلک تھی۔ آج رات تم میرے پاس میرے بیڈ روم میں آؤ گی تو بتاؤں گا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کس قدر محبت ہے۔ حالانکہ مری کے ہوٹل میں اس کا ثبوت دے چکا ہوں، لیکن یقیناً کچھ تو کمی رہ گئی میری محبت و چاہت میں کہ تم ابھی تک مجھ سے دور ہو، مگر آج رات وہ کمی بھی پوری کر دوں گا، وہ ساری تشنگی مٹا دوں گا۔ بولو نہیں جاؤ گی نا آج؟ زرمیل نے اس کا سرخ چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ یالے کلاس مل گئے؟ ہیرا نے وہیں کچن سے ہانک لگائی، اور وہ یہاں آ گئی تو وہ تو شرم سے زمین میں کٹ جائے گی۔ ہاں مل گئے۔ وہ کلاس اٹھا کے لیے جانے لگی، مگر زرمیل نے اسے نہیں چھوڑا۔ پہلے وعدہ کرو آج نہیں جاؤ گی۔ زرمیل مجھے جانے دے ورنہ ہیرا یہاں آ جائے گی۔ پہلے پرومس، اس نے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیری۔ یالے، ہیرا کی پھر آواز آئی، وہ شاید اندر آ رہی تھی۔ اوکے پرومس، میں نہیں جاؤں گی۔ ابھی تو جان چھڑانے کو اس کی ماننی تھی۔ زرمیل نے جھک کر اس کے رخسار پر بوسہ لیا اور تھینکس کہہ کر چھوڑ دیا۔ یالے نے تیزی سے گلاس اٹھایا اور بغیر اس کی طرف دیکھے کچن سے نکل گئی کہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھے گی تو اسٹور سے نکل گئی کہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو کہیں پتھر کی نہ بن جائے۔ یہ رہے گلاس، پھولی ہوئی سانس میں کہا گیا۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ تم اس قدر سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا سانس اتنا کیوں پھول رہا ہے؟ ہیرا کو اس کی کہہ حالت پر تشویش ہوئی تو مقصود نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ ارے ہاں یالے، سب خیریت ہے نا؟
मकसूम ने फिक्र मंदी से देखा और इसका शाना थाम लिया और इसी असना में पीछे स्टोर रूम के दरवाजे से ज़रमील बरामद हुआ। आहट पर हीरा और मकसूम ने सिमत देखा। याले तो जानती थी कि पीछे कौन आकर खड़ा हुआ है। अरे ज़रमील भाई, आप स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? हीरा ने ज़रमील को ना समझी के आलम में देखा। कुछ नहीं, मैं पुरानी एल्बम ढूंढने आया था। वो याले के बराबर में आ ठहरा। इसके इस तरह बराबर में बिल्कुल नज़दीक आकर ठहरने पर याले के हाथ से ग्लास का सेट छूट गया। कांच के 6 ग्लास टूट कर इधर उधर बिखरते चले गए। ओए होए, भांडे तोड़ते। लेकिन सੱਸ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸੱਸ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਤੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਛਿੱਤਰ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸੀ ਫਲਾइंग। याले आर यू ऑल राइट? हीरा और मकसूम दोनों पीछे हटी जबकि याले खुद भी बुरी तरह घबरा के रह गई। इतने ग्लास टूटने की आवाज़ पर घर के सब अफरादी वहीं किचन में जमा हो गए। आसिया तेरी से याले के पास है, वो मामला समझ गई थी। याले मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? जी, वो बड़ी मम्मी। घबराहट के मारे मुँह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। याले नहायत अफसोस की बात है, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? नए ग्लास सारी तोड़ दिए। नजमा बेगम को बहुत नागवार गुजरी याले की लापरवाही। इन्होंने सबके सामने हल्के से डांट दिया। देखा, अम्मी के सामने ग्लास टूटन तो अम्मी कुछ बोले ना, ऐसा हो सकता? नहीं नजमा, तुम याले को बिल्कुल नहीं डांटो कि चीज़ों का क्या टूटती हैं फिर आ जाती हैं। यही बात है कि बच्ची की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आसिया ने सख्ती से नजमा को टोक दिया। तो और क्या आसिया भाभी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और फिर कांच टूटना तो अच्छा शुगर माना जाता है। मुसीबत माल पर आ जाए, ध्यान बच जाने, यही अच्छा है। राबे भी शर्मिंदा सी याले के पास आई। वाह मेरे मौला, एक ना शुद्ध दो शुद्ध। आरफी ने किचन की छत की तरफ चेहरा उठाया। मतलब? सिमरन ने आरफिन को देखा। मतलब ये सिमरन भाभी कि याले के इस नुकसान पर ठीक ठाक क्लास लेने चाहिए। और पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? इसने सिमरन को देखा। यही कि तुम्हारे एक हाथ लगा ही दूँ। जब से याले आई तब से बेचारी को तंग किए जा रहे हो। सिमरन आपके बर्दाश्त नहीं कर सके और आरफिन को झाड़ दिया। और इस बेचारी के काम तो देखे। इसने फर्श पर टूटे बिखरे कांच के ग्लास की सिमत इशारा किया। इस बार याले से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसकी सबस आंखों से टूट टूट कर मोती रुखसार पर बिखरते चले गए। अब बारी सबके घबराने की थी, बल्कि आरफी तो सही मानों में डर के कुछ भी था, मगर इसका इरादा याले को रुलाने का नहीं था, ना ही इसका दिल दुखाने का। आई एम सॉरी याले, आई स्वेयर मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आरफिन स्टॉप इट, बहुत हो गया। हद होती है मजाक करने की। आखिर को रुलाई दिया ना याले को तुमने। राबे ने बुरी तरह आरफिन को डांट दिया। आई एम सॉरी अम्मी। वो वाकई में बहुत शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा से सर को झुकाया, आंसू बहाते याले के पास आ ठहरा। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम वीडियो को एंड करेंगे। जी तो गाइज़, एपिसोड भी रीड करते हैं और साथ साथ मेरे बेटे से बातें भी करते हैं। चलो भी, हेलो अस्सलाम गाइस। चलो हम साथ में कमेंट्स भी पढ़ते हैं। फैसल खान, इंटरेस्टिंग नावल। ताहा अदील, इंटरेस्टिंग एपिसोड। क्या आप क्या क्या कर रहे हैं? वो आपकी खाला को सुन रहे हैं। चलो एक मिनट, अभी हम ना ज़रा ये पढ़ लें जल्दी से कमेंट। नजमुन्निसा गुड। मलिक सब्बा, वालेकुम अस्सलाम। एपिसोड वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अफरीदी क्यों बेचारी वानिया को तंग करता है, दिमागो वेला। ज़रूर ये वानिया के बाप के माजी में कुछ किया होगा। ये वानिया के मुलाजमा नूरी वो उस अफरीदी के साथ मिली हुई उसकी बातें बताती है। हाँ, मैंने तो पहले तुहानू पर शक दसता सी। किधर जा रहे हो बच्चे? वानिया को उस पर डाउट तो हो रहा था, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर सकी कुछ भी। फिर वो मिल वाला सीन वहाँ भी पहुँच गया। अफरीदी ते होर की सारी जगह पे पहुँच गया। बेचारी याले कैसे गई हुई, कितनी सीरियस कंडीशन थी उसकी। याले के बारे में सुनकर बेचारा ज़मील कितना परेशान हो गया था, लेकिन शुक्र है कि वो गया नहीं वहाँ, वरना उस अरशद ने फिर बेचारी सिमरन पर गुस्सा करना था। अरशद ने तो बंदा वैसे ना फाड़ के चित्रा नहीं कमी है बस। बाकी एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन जी। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। सायरा रियाज, नावल अच्छा है, देखें अब याले और ज़मील का क्या बनता है। हाले तो बहुत चंगा बने, आगे देखो की बनता। रियान वालेकुम अस्सलाम। नाइस नावल, बहुत अच्छा जा रहा है। एंडिंग का इंतज़ार है। अभी तो एंडिंग दूर है, सफ़र लंबा पड़ा है। बुशरा आज़म, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड। ऊपर आओ ना। सिस्टर अरीज, और कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सॉरी यारा, बस बच्चों के पेपर चल रहे हैं इसलिए कमेंट्स नहीं कर सके, और पेपर एंड है तो हम आपके साथ साथ हैं। मोस्ट वेलकम डियर। और आपको इंशाल्लाह ये नावल भी बड़ा पसंद आएगा। आप अब साथ साथ ही रहें। शैलो, अमेजिंग स्टोरी, स्पेशली योर नेफ्यू। नो डियर, शी इज़ नॉट माई नेफ्यू, शी इज़ माई नीज़। ये हुरा इब्राहिम नहीं है। ये सो क्यूट। कह रही है मेरे गाइस, आपके गाइस कह रहे हैं कि ना हुरा बहुत क्यूट है। बोलो थैंक यू। वो जो आप कैसे दे रहे हैं? वो मैसेज कर रहे हैं ना, आप बोल दो उनको थैंक यू। थैंक यू शैलो अपी, या चलो हैप्पी। थैंक यू। और आप सब कैसे हैं? अच्छा जी, अब आगे मैं पूरा करती हूँ। योर वॉइस इज़ सो नाइस एंड द वे यू रीड द स्टोरी इज़ अमेजिंग, लाइक ब्यूटीफुल। आई लव द स्टोरी लाइन, आप फुली फेल इन कैसे लव। हैं? थैंक यू डियर। तमीर खान, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं।
एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया सारे बटन सुनकर। इस पे क्यों हाँ लगे इसको नहीं प्रेस करनी है, अच्छा इसको नहीं प्रेस करना। ज़मील याले से माफ़ी मांग रहा था, उसको सब भूलने के लिए कह रहा था, लेकिन याले ने कहा कि उसे सख्त नफरत करती है। याले का ऐसा रिएक्ट करना बनता है, उसके साथ बुरा किया था ज़मील ने। तो होर की सानी ने चंगा कि माफ़ नहीं किया, नहीं तो मैं याले ने माफ़ नहीं करना सी। और आप सब कैसी है? अफरीदी ने वानी से निकाह कर लिया। ये वानी के मेरा काम बातें सुन रहे। एक मिनट मैं ज़रा बोल लूँ। अफरीदी ने वानी से निकाह कर लिया। ये वानी के पापा ने कुछ ना कुछ चांद तो ज़रूर चाढ़िया होगा पास में, तो होर की कोई ना कोई चांद चाढ़े आते हुन सारा जग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अफरीदी बुरा नहीं है, लेकिन बुरा बनकर दिखा रहा है इस रेहान शेख से बदला लेने के लिए, इसलिए रानिया से निकाह किया है। पता नहीं बुरा है कि नहीं है, रेहान शेख बुरा है कि क्या, कौन बुरा है ये तो आगे जाके पता लगेगा। लेकिन वानी बेचारी मासूम है। हाँ अगर बुरा नहीं भी है तो गलत तो वानिया के साथ कर रहा है ना, फैक्ट्री जलाने में भी उसका हाथ था। फिर रात को वानी के पास आना, वानी के उसने थप्पड़ भी मारा होते और थोड़ा चपेट मारी सी। वानी अफरीदी से खौफजदा थी, फिर उसको नूरी के पे शक करना। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर। हाय लिटिल सैम, अब आपकी वो आपसे पूछ रही है आप भी कि आपकी तबीयत कैसी है अब। एंड शी इज़ नॉट लिटिल सैम, शी इज़ डॉल। आप ही पूछिए तबीयत कैसी है। थोड़ा फर्क पड़ रहा है लेकिन मासूद के गाइस। वो कह रही फीवर ख़त्म हुआ। हाँ जी बस थोड़ा। अच्छा वो ये भी कह रही है क्या हुआ आप, कोल्ड कफ फीवर, क्योंकि इस टाइम सब यही हो रहा है। हाँ जी इधर भी यही हालात है। वो कह रही है आपको क्या क्या हुआ, बता दो। मेरा गला ख़राब है, मेरी नोज़ी भी बंद है। मेरा गला खराब, मेरी नोज़ी भी बंद हो, मुझे ये भी चिक्के भी आती है, मुझे खांसी भी और मुझे उल्टा भी आता है, मेरी तबीयत भी खराब है। मेरी बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कोल्ड और फीवर तो बिना आज बुलाए मैं आ क्या जाते हैं यार। करूँ, तो कोई मोटा मेरे सारा वाला कर रखे। आमीन। कोल्ड और फीवर बिना बुलाए आ जाते हैं यार, कोई बात नहीं, आप जल्दी से मेडिसिन लिया करो। वो आप ही कह रही है आप ना जल्दी से मेडिसिन लिया करो, फिर जल्दी ठीक हो जाओगी आप। हाँ जी हमने मेडिसिन पी थी, पर मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। रिच खा लो, उनका जवाब नहीं आ रहा। वो तो मैसेज कर रहे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आती ना गाइस की, सिर्फ मैसेज आता है। वो कह रही गेट वेल सून, उनको थैंक यू बोल दो आप ही को। थैंक यू। जूनी आपी नाम है शायद इनका। थैंक यू जूनी आपी बोल दो। थैंक यू हैप्पी। वो कह रही है आप बड़े प्यारे बच्चे हो, इतने आराम से आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हो। वो कह रही है लव यू, अल्लाह आपको जल्दी से सेहत याब करे, आपका गला भी ठीक कर दे आमीन। ये मुझे भी बहुत इरिटेट करता है। वो कह रही मुझे भी बड़ा तंग करता है गला, जब मुझे ख़राब होता है ना मेरा गला, मैं भी बड़ा रोती हूँ। मेरी हुरब भी रो रही है, लेकिन अच्छे उसको बोला अच्छे बच्चे रोते नहीं होते, अब हुरब भी नहीं रोएगी, बता दो। अब मैं रोऊंगा नहीं, अगर खांसी भी आएगी तो मैं खांसी कोई वक्त से रोक लूँगा। नहीं रोकना क्यों है, जितनी खांसी आ रही कर लो, लेकिन रोना नहीं है। मैं रोऊंगा नहीं, मैं लेकिन खांसी तो कर लूँगा, लेकिन खांसी आएगी। वो कह रही है आप डेली ऐसे बातें किया करो हमारे साथ। मैं डेली करा करूँ, मैं कॉन्टेस्ट करने से पहले भी करूँगा और इसके बाद कॉन्टेस्ट के बाद फिर भी करा करूँगी। कह रहे अल्लाह हाफिज़। आप बहुत प्यारे, आई लव यू। ज़ैनब बाबर वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगी जल्दी, अब तो टाइमली मिल रही है, अब तो रोज़ाना 9 बजे मिल रही है रात को। साइम वहीद वो कह रही हैं अल्लाह पाक आपको सेहत दे बेबी, बोलो आमीन। थैंक यू। थैंक यू, आप बहुत प्यार। माँ सदके मेरा बच्चा। साइम वहीद ज़बरदस्त स्टोरी, आपकी वॉइस में और भी कमाल, थैंक यू। ताहा अदील ब्यूटीफुल एपिसोड, रजमुन्निसा नाइस, नबीहा खान बाजी दिल खुश कर दिया आपने। अब से मैं आपसे रोज़ बातें करा करूँगा। ठीक है जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा, और ये नबिया खान आप पहले नज़र आती थी, अब आप नज़र नहीं आती, खैरियत। बाकी कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा, अब हम वीडियो एंड की तरफ चलते हैं। तो बुबू जी बोल दो को बोलो हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल न्यू एपिसोड के साथ, बता दो। हम इंशाल्लाह हम न्यू एपिसोड के साथ मिलेंगे, और आप बहुत प्यारे, आई लव यू टू। तो हम चलते हैं जी,
انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. میری بیٹے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں کہ اس کی طبیعت خراب ہے وہ صحیح ہو جائے. ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے پھر. اوکے جی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. I love you. بائے بائے.